یہ علم نجوم. اور ہمارا مسلمان بھائی اور بہن صبح صبح اٹھتے جلدی اخبار لو. ارے میرا ستارہ آج بول رہا کہ کالا ڈریس نہیں پہننا. میرا ستارہ بول رہا کہ آج زمین نہیں خریدنا، اچھا نہیں ہوگا. میرا ستارہ بول رہا کہ آج 4 ویلر مت چلاؤ. 3 ویلر بھی چل جائیں گی، 2 ویلر بھی، 4 ویلر مت چلاؤ. لیکن تو ٹھیک ہے، آج یا تو ٹرک سے جانا پڑے گا اپنے کو 6 ویلر، یا پھر آج رکشے سے، لیکن اب کار آج نہیں چل سکتی اپنی. کالے ڈریس جتنے بھی بیگم آج مت نکالو، میرے اس میں لکھا ہو تو بیگم بولتے ہاں تمہارا کالا کیا، میرے کو تو آج لکھا ہوا ہے کالج پہناؤ اس کو آج. اس کے سائن یہ بولتی ہے اس کے. نہیں بیگم میں افضل ہے تم سے، تم سمجھو شوہر. ہاں ٹھیک ہے شوہر، تمہاری بات مانی جائیں گی آج. یہ زوڈیکل سائن نجوم. آئیے آپ سن کیا فرماتے ہیں. ابو داؤد کی روایت سننا. ابو داؤد کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے ہیں جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھ لیا، جس نے علم نجوم ستارے کیا بولتے ہیں آپ کے کچھ سیکھ لیا، آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، حاصل کر لیا. زیادہ نجوم سیکھنا جادو میں زیادہ آگے جانا ہے. جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھ لیا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. زیادہ علم نجوم سیکھنا جادو میں زیادتی اور بڑھاوا ہے. اور آج علم نجوم کا کیا حال ہے؟ زوڈیکل سائنس کب پیدا ہوئے؟ 15 دسمبر سے لے کر 15 جنوری کا تارا یہ ہے. 16 جنوری سے لے کر 15 فروری کا تارا یہ ہے. 15 فروری سے، یا میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، میں 12/12/1979. تو پھر اب اس کے حساب سے میں جو ہے دسمبر میں پیدا ہوا، میری نشانی شیر چیتا رہیں گی، اور پھر میرا مزاج اس کے حساب سے، اور روز میں اٹھ کر پڑھوں گا لیو کیا بولتا ہے آج، میرا شیر کیا بولتا ہے میرے کو آج، اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کا معمول ہے. کپڑے یہ پہنو، فلاں یہ کرو. یہ صرف آپ کی عقلوں سے کھلواڑ ہے، شعبدے بازی ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اگر ان چاند ستاروں میں کچھ طاقت ہوتی تو اللہ رحم کرے یہ کروڑوں سالوں سے اپنے معیار میں نہیں گھومتے جیسے گھومتے ہیں، کچھ خود سے بھی کرتے کبھی. ارے یہ تو اتنے پابند ہے اپنے رب کے کہ آج سے 1,00,000 سال بعد سورج گرہن کب ہوگا آج بولا جا سکتا ہے، دنیا کے کس حصے میں اور کتنی دیر کے لیے ہوگا. اس لیے کہ اتنے پابندی سے یہ گھومتے ہیں کہ انسان حساب و کتاب سے لگا لیتا ہے کہ کتنے دن میں گھومے گا اور کیسا گھومے گا. اللہ نے ان کو مسخر کر دی اپنے دائروں میں، بس گھومتے رہتے اپنے مداروں میں، کبھی نہیں چھوڑ سکتے. جن کو یہ آپشن نہیں ہے کہ اپنے مدار سے نکل کر کچھ کرے، وہ آپ کے تقدیر پر کیا اثر ڈال سکتے ہیں. خود کی جن کو اپنی چوائس نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کی اپنی چوائس نہیں ہے. اسی لیے تو سورج گرہن چاند گرہن کا سالوں سال پہلے لکھا ہوا رہتا ہے. اتنے سال کیوں؟ اتنے پرفیکٹلی وہ چلتے ہیں، اتنے آرڈر میں چلتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی نجومت سے نہیں بتایا جا رہا، یہ علم ہوتا ہے. انسان جو کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ اس دن اتنے بجے نکلتا ہے، اس دن اتنے بجے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو جو اپنے فکس آربٹس میں گھومتے ہیں ان کی خود کی چوائس نہیں آپ وہ کر رہے ہیں، اور یہ صرف آپ کے ذہن سے کھلواڑ ہے. آئیے ایک مثال دیتا ہوں کیسا کھیلتے ہیں آپ کے ذہنوں سے. آج دن میں جو ہے آپ کے ساتھ ایک اچھائی ہوں گی اور ایک برائی ہوں گی. کتنی اچھائی اور کتنی برائی ہوں گی؟ ایک اچھائی اور ایک برائی. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے یار آج ایک اچھائی ہونے والی اور ایک برائی ہونے والی، اب تو بہت خطرناک معاملہ چل رہا. ایک اچھائی اور ایک برائی. اب آدمی آگے بڑھتا ہے اور کوئی ایک اچھائی ہو جاتی جو روز ہوتی ہے، روز ہوتی ہے. ارے الحمدللہ ایک اچھائی ہو گئی آج، اب بس وہ ایک برائی کا معاملہ باقی. اب ایک کوئی تو برائی ہو گئی تو فوراً ارے الحمدللہ وہ ایک برائی بھی ہو گئی، چلو اب اچھا ہو گیا ایک برائی. اب باقی دن کا نہیں گنتا کتنی اچھائیاں برائیاں ہو رہے ہیں، کیونکہ کیا لکھا ہوتا؟ یہ صرف شعبدے بازی ہے، آپ کے ذہنوں سے کھلواڑ ہے، اس کی کوئی میرے بھائی حقیقت نہیں ہوتی ہے. لیکن آج یہ علم اتنا عام، اتنا معرفت حاصل کر چکا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں اور اردو نیوز پیپرز میں بڑے بڑے ٹائٹل، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کے ستارے فلاں کہتے ہیں، آج یہ بروج میں ہیں. اور اگر ہماری شادی بھی طے ہوتی تو الحمدللہ ستاروں کے حساب سے ہی ہم طے کرتے ہیں، کیونکہ اس کو اثر ہوتا نا شادی پہ، لڑکے پہ الگ اثر، لڑکی پہ الگ اثر، بچے پہ الگ اثر، تو ضروری ہے نہیں سب دیکھنا. تو جب ہماری شادیاں بھی طے ہوتی تو علم نجوم کے اعتبار سے طے ہوتی ہے کہ شادی طے ہو چکی ہے، ڈیٹ لے لی جائے. ہاں چلیے لے لیجیے 15 دسمبر کی ڈیٹ لے لیجیے. تو ایک دم پیچھے سے کوئی ایک تو بیٹھتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی. رسول تو کیا بات ہے، جنتری لائی جائے پہلے. ہمارے ستارے کیا بولتے ہیں وہ بغیر جانے کے ہم کیسے فیصلہ لیں گے؟ ستاروں کی جنتری آتی ہے، ہاں قمر ہے، اچھا موقع ہے، شادی 15 کو ہو سکتی ہے. عقرب ہے، اب تو شادی بالکل نہیں ہو سکتی. عقرب بولتے ہیں اسکارپین، بچھو کی جو علامت ہوتی ہے نا، عقرب تو وہ خطرناک، جس کے پیچھے لگ گیا تو چھوڑتا نہیں. تو اب تو شادی نہیں ہو سکتی، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا 15 ڈیز کے لیے. ٹھیک ہے، کیا عجیب بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک یہی تھا کہ وہ ستاروں میں تاثیر سمجھتے کہ ان کے آنے جانے سے اولاد، فصل، صحت پر اثر پڑتا. وہی عقیدہ ہے نہیں، وہی عقیدہ. شادی طے کر دے یار، شادی کی ڈیٹ نزدیک آ گئی، پھر کیا ہوگا؟ شادی کی ڈیٹ تو خوش ہونا چاہیے. نہیں یار ابا بول رہے اماوس سے اس دن، شادی کے دن، تو پھر کیا کرتے؟ شادی تو کر لیں گے، باقی ساری چیزیں بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے اماوس سے اس دن. ہاں ہوتا ہے.
کیا شادی کی یار لکی تھا تو آج لکی، اور کیوں لکی تھا؟ آج پورنیما ہے، پورا چاند ہے، آج بہت شادی اچھی ہے، بچہ بھی خوبصورت چمچم ہوگا ایک دم، اور لڑکا ہی چھونگا، لڑکا پورنیما ہے نا، مذاق تھوڑی ہے آج، مذاق تھوڑی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قوم کا شرک یہی تھا کہ فلاں سیارہ آنے سے فصل ایسی ہو جاتی، فلاں ستارہ آنے سے یہ ہو جاتا، دمدار ستارہ دکھا تو فلاں ہوتا۔ کیا عجیب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے ان واقعات کو قرآن میں پڑھ بھی رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، پڑھ تو رہے ہیں لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آ رہا یار کہ ہم نے تو کیا کیا چیزوں سے شرک کر، کن کن چیزوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں۔ دیکھیے جب بھی میں نے علم کے عنوان پر کچھ باتیں کہی یا کہیں بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ مسلمانوں پہ یا مسلمانوں کے سامنے علم کی اہمیت رکھی جائے، اور بالخصوص اس دور و زمانے میں جس میں ہم جیتے ہیں جب کہ ہم نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو مسلمانوں کو علم کی طرف راغب کرنا، علم کی طرف متوجہ کرنا، چاہے علم دینی ہو چاہے علم دنیاوی ہو، اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو علم کی اہمیت بتانا یہ اسی طرح ہے جس طرح سے مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا۔ جس کی پیدائش پانی میں ہو، جو پیدا ہی وہیں ہوتا ہے، جو وہیں پلتا اور بڑھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے انڈوں سے نکلتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، مچھلیاں کبھی انڈوں سے نکلتی کبھی پیدا ہوتی ہے، تو پیدا ہوتی وہ تیرنا سیکھتی ہے، ان کو تیرنا سیکھنے جانا نہیں پڑتا ہے کہیں کہ بھائی مچھلی پیدا ہوگی، اب 10-15 دن باہر رہیں گی، پھر اس کو تیرنا سیکھنا آئے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر چھلانگ لگا کر پانی میں چلے جائیں گے۔ وہ اس کی فطرت ہے، وہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا ہی ویسے کیا کہ وہ پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور پانی کے اندر پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا تصور بغیر علم کے ہوتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر مسلمان علم حاصل نہ کرے اور انہیں علم کی طرف متوجہ کرنا پڑے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا ہے۔ ایک مسلمان یا ایک آدمی مومن جب تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے اپنے رب کے تعلق سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایک مسلمان جب علم حاصل کرتا ہے اپنے رب کا، اس کی معرفت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کے نبی پر ایمان لاتا ہے، اسی کتاب پر، یہ پورے علم کی تو بات ہو رہی، کتاب کا تذکرہ آ گیا علم کی بات ہو رہی، نبی تعلیمات دے رہا، حدیث سیکھ رہا علم کی بات ہو رہی، قرآن کا معاملہ علم کی بات ہو رہی، تو گویا کوئی انسان مسلمان اچھا مسلمان تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے یا علم نہ حاصل کرے یا علم اس کے اندر نہ ہو یا وہ علم کی طلب کم از کم نہ رکھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو علم حاصل کرنے کا موقع نہ ملے، وقت نہ ملے، پیسہ نہ ہو، حالات نہ ہو، لیکن طلب تو اس کے اندر کی جب موقع ملے گا میں ضرور جو ہے علم حاصل کروں گا۔ تو یاد رکھیے مسلمان کا تصور نہیں ہے، ایک مومن کا تصور نہیں ہے جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے یا علم کو جو اپنا شیوا نہ بنائے، شعار نہ بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں تو آپ نے کیا چیز لائی تھی جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا؟ وہ علم تو تھا، اپنے رب کا علم، شریعت کا علم، اس کے نبیوں کا علم، پچھلی قوموں جو ایمان لائے ان کا علم، ایمان لائے تو کیا فائدہ ہوا، وہ قومیں جو ایمان نہ لائے ان کی ہلاکت کا علم، علم ہی تو تھا۔ اور تمام وہ باتیں جو زمین و آسمان میں ہیں جس کی طرف متوجہ کرایا گیا، کہا غور کرو اس کے اندر کہ یہ پیدا ہوئے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمام میں تم غور کرو گے تو انشاءاللہ عزیز ایک رب کی طرف ضرور متوجہ ہوں گے۔ یاد رکھیے علم بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے علم کے بغیر، اس لیے میں نے کہا ایک مسلمان اور ایک مومن کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ تھے جو جاہل تھے، شریعت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد دیکھیں ان کی زندگیاں بدل گئی۔ تو یہ علم تھا جنہوں نے وہ سادے لوگوں کو جو پتہ نہیں کتنے صدیوں اور سالوں سے اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو ہے صحراؤں کے اندر یہ ریگستانوں میں جو اونٹ چراتے، بکریاں چلاتے اور زندگی گزارتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو آئے اور مر گئے، ایسی کئی نسلیں مری اور کھپی، لیکن وہ لوگ تھے جو جب ایمان لائے تو صحابہ کہلائے۔ یہ علم نے ان میں فرق کیا، یہ علم نے ان کے درجات بلند کی، یاد رکھیں۔ اور علم والوں کی اللہ رب العزت نے اتنی تعریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان کی۔ علم کے تعلق سے آپ دیکھتے ہیں ہر محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں باب باندھا، باب العلم، علم کا باب، لیسن آف علم، نالج کہ علم کا باب باندھا۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں یہ امت جو دنیا میں مبعوث بھیجی اس لیے گئی تھی کہ لوگوں میں علم بانٹے، سب سے پہلے اپنے رب کا علم، شریعت کا علم، اور اس کے بعد یونیورسل نالج، دنیا کا علم بھی بانٹے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہ قوم کا یہ حال ہے۔ دینی علم کا کیا حال ہے؟ شرک اور خرافات اور بدعت دیکھ کر آپ گواہی دے دیں گے دینی علم کا کیا حال ہے۔ دنیاوی علم کا کیا حال ہے تو آپ مختلف رپورٹیں جو گورنمنٹ شائع کر رہی ہیں اس کو دیکھ کر بتا دیں گے دنیا کا کیا حال ہے۔ تو ہم کسی بھی طرف خوش نہیں ہو سکتے نا، اگر کم از کم کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم شرعی علوم میں آج ماشاءاللہ بہت مہارت حاصل کر چکے ہیں، سوائے اس کا کہ ابھی دنیاوی علوم میں ہم اتنے آگے نہیں بڑھے، تو بھی بات کچھ سمجھ میں آ جاتی۔ لیکن دنیاوی علم کا کیا حال ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں۔ شرک، بدعت، خرافات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے مسلمان کو بنیادی علم کی اس کا رب ایک ہے یہ نہیں پتا ہے اور وہ اس کے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں بدعتیں ایجاد کرتا ہے۔ تو یہ حالت ہے دینی علم۔
اور دنیاوی علم میں تو بہرحال کس حد تک جو ہماری حالت ہے کہ ہم جو بھی نیچے آتے علم حاصل کرنے کے معاملے میں. آپ سب جانتے ہیں مختلف رپورٹیں جو گورنمنٹ کے بیوروز نے شائع کی ہے، مختلف رپورٹوں میں بالخصوص سچر کمیٹی کی بھی ایک رپورٹ آئی، اس کے اندر بتایا کہ مسلمانوں کا معاملہ SC/ST دلتوں سے بھی نیچے آتا ہے تعلیم کے معاملے میں، بالخصوص جو تعلیم 12ویں کے بعد کی ہوتی ہے، گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے، اس کے اندر ان کا معاملہ بھی نیچے ہے، اور 1% صرف مسلمان علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ رپورٹس ہے دنیاوی حالات دیکھیے، اور یہ ہے دینی حالات. ایک بنیادی ایک سوال سے میں بات شروع کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان جو ہے اس کو بیسک نالج جو ہوتا ہے اس کے رب کے تعلق سے بنیادی علم ہونا ضروری ہے. دینی علم کا کیا حالات ہے، اپنے رب کے تعلق سے ہم کتنا علم رکھتے ہیں؟ اس کے تعلق سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں سے سوالات کیے گئے تھے. سوالات یہ تھے کہ بنیادی طور سے کوئی شخص اگر علم حاصل کرے یا اپنے رب کے تعلق سے ایک مسلمان ہوتا ہے تو کچھ بہت بنیادی علم اس کے پاس ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے علم والوں کی اپنی کتاب میں اتنی تعریف کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں. چند باتیں آپ کے سامنے علم کی اہمیت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اب جب میں علم کا لفظ استعمال کروں گا اس کے بعد سے اس پوری تقریر میں، تو اس علم کے معنی میں کیا کیا شامل ہے سمجھ جائیے. سب سے پہلے اس کے اندر دینی علم شامل ہے، اور سیکنڈری دوسرے نمبر پر دنیاوی علم بھی شامل ہے. جس کو دو باتیں گئی، شرعی علم اور کونینی علم، یونیورسل نالج اینڈ ریلیجس نالج، دونوں انکلوڈڈ ہے. یاد رکھیں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوتی ہے. ہم تمام جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں، اور وہ جو ہے شب قدر میں نازل ہوئی تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول سے کہا اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں ان پڑھ انسان ہوں. پھر اس آواز نے زوردار کہا اقرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے پڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی جو آئی وہ یہ نہیں آئی کہ نماز قائم کر، روزہ رکھ، زکات دے، حج کر، اچھائی کا حکم، اخلاق کا حکم، تہجد تم پر فرض کی گئی، تم فلاں کرو، شادیاں ایسی کرو، وراثت ایسی تقسیم کرو، لڑکوں کا حق یہ، لڑکیوں کا حق یہ، پردے کے احکامات دی، کچھ نازل نہیں ہوا. حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، بس پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تجھے. نالج گین کر، علم حاصل کر تو اس چیز کا جس رب نے تجھے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے یا جونک جیسی کوئی چیز سے یا چمٹنے والی ایک چیز سے پیدا کیا. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے پہلی وحی کیا آتی ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، خود اپنی توحید وحدانیت اللہ بیان نہیں کر رہا، کہہ رہا پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو جس قوم کو پہلا حکم پڑھنے کا آیا ہو اور وہ اگر جاہل رہ جائے، اسی لیے میں نے کہا تھا مسلمانوں کو علم کی ترغیب دلانا، مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا ہے. جن کا رب اپنی کتاب میں سب سے پہلی وہی اپنے نبی پر اقرا پڑھنے کی نازل کرتا ہے، وہ قوم کیسے جاہل رہتی ہے، کیسے جاہل اپنے آپ کو رکھتی ہے، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو رکھتی ہے. کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور پڑھ اس رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے ایک حصے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھ اس رب کے نام سے جو بڑا اکرام والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ جانتا نہ تھا. تو یہاں پتہ چل رہا ہے علم کی کیا فضیلت ہے. اور مسلمانوں کی آنے والی نسلوں نے بس اقرا بسم ربک الذی خلق، ہر علم کو چاٹ دیا، ہر علم کو پی گئے لے کر، اپنے رب کا نام لیا اور حاصل کر لیا اسے. چاہے پھر وہ شرعی علم ہوتا تھا، چاہے پھر وہ دنیاوی علم تھا، بنا تفریق اور فرق کے رب کا نام لیتے اور ہر علوم کو جو ہے پڑھ لیتے. ہر علوم کو نہ صرف پڑھا بلکہ ہر علوم میں مہارت حاصل کر لی، بلکہ انہوں نے کئی نئے علوم اور فن دنیا کو دی اور بتائے. یہ ہوتا ہے نالج، اس کو کہتے ہیں علم دنیا کی، چاہے شریعت کا ہو چاہے دنیا کو، فرق نہیں کیا انہوں نے. اسی طرح دوسری آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18 تھی، اس کے اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ایک ہے. قائما بالقسط، وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے یہ کہا شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، فرشتے گواہی دیتے وہ ایک ہے. اور اہل علم کا مقام بتایا گیا ہے کہ اہل علم کو اللہ رب العزت فرشتوں کے بعد گنوا رہا ہے، اپنی ذات کے بعد فرشتے اور فرشتوں کے بعد اہل علم کا مقام رکھا، اس لیے کہ یہ گواہی دیتے اس اللہ کے ایک ہونے کی.
اور ظاہر سی بات ہے علم والے کیوں گواہی دیتے اللہ کے ایک ہونے کی؟ اس لیے کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یقیناً اس کائنات کے بنانے والا کوئی ایک انسان، ایک معبود ہے، وہ ایک ہی ہے جس نے بنایا ہوگا، ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں علم والوں کی فضیلت پتہ چل رہی کہ اللہ رب العزت کہتا ہے یہ گواہی دیتے اللہ کے ایک ہونے کی۔ اسی طرح تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ فاتر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28، جس میں اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اور اللہ سے تو حقیقتاً وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اس کے تعلق سے۔ آج ہم نے اللہ کا ڈر تقوی اختیار نہیں کیا، آج جو حق تھا اس کا تقوی کا وہ اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ ہم علم ہی نہیں رکھتے اس کے تعلق سے، نہ جانتے اس نے کیا دیا، نہ جانتے اس نے ہمارے لیے کیا کیا، نہ جانتے وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے، نہ جانتے ہیں کہ اس رب نے کیا حکم دیا ہمیں، بس زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کہاں سے اللہ کا ڈر و تقوی آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اللہ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں حقیقت میں جو اس کا علم رکھتے ہیں، اس کی ذات کے تعلق سے، اس کی صفات کے تعلق سے، اس کے احکامات کے تعلق، اس کا علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہم بے خوف ہو چکے ہیں اور دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا خوف اور ڈر نہیں رہا، اس لیے کہ علم بنیادی چیز چلی گئی یاد رکھیے۔ اسی طرح علم کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 میں اور کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ کون ہے جو مسلمان یہ آیت نہ جانتا ہو؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی دعا کیجئے اپنے رب سے، یہ حکمی آیت ہے، قل کہو اے نبی دعا کیجئے اپنے رب سے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے، جب اس ذات کو حکم آ رہا ہے کہ اللہ سے آپ دعا کیجئے رب اے رب میرے علم میں اضافہ کر، تو بدرجہ اولا ہمارے سے آیت زیادہ خطاب کر رہی ہے، تم تو زیادہ حاصل کرو۔ جب اپنے نبی کو اللہ اسے کہہ رہا وَقُلْ آپ کہیے نبی رب زدنی علما، اے میرے رب میرے کو علم میرے علم میں اضافہ کر، تو گویا اللہ کی ذات جو ہے سرچشمہ ہے علم کا، اللہ کی ذات سورس ہے نالج کا، اسی سے علم آتا ہے۔ لہٰذا اے نبی مانگو اپنے رب سے وَقُلْ رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم عطا کر شریعت کا اور کائنات کا تیرا۔ آگے آئیے اللہ رب العزت نے خود ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ سے علم مانگو۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں فرماتا اور کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اے نبی وہ لوگ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ حق اور باطل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھائی اور برائی کیا برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں، ان کی فضیلت اللہ کے پاس، علم والوں کے درجات اللہ کے پاس، یاد رکھیے۔ تو علم حاصل کرنے سے انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو دنیا میں۔ مجھے بتائیے ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ چاہے دینی حلقوں میں چاہے دنیاوی حلقوں میں، کیوں کرتے ہیں؟ ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، لیکچرر ہے، پروفیسر ہے نا، استاذ ہے، مفتی ہے، عالم ہے، حافظ ہے، کیا ہے یہ سب؟ یہ علمی تو ہے جس کی بنیاد پہ دنیا میں رسپیکٹ اور عزت ملتی ہے، انسان مرتبے بلند ہوتے ہیں، ہے نا۔ جس طرح سے بڑے علامہ، بڑے دکتور ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں جو دینی مہارت حاصل کرتے ہیں، علم، ان کی بھی عزت و تعظیم ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں مہارت حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں ہوتے ہیں، یقیناً لوگ ان کی بھی تعظیم اور عزت کرتے ہیں، ہے نا، کرتے نہیں کرتے؟ تو پتہ چلا علم کوئی بھی ہو وہ عزت اور مرتبہ لاتا ہے، وہ عزت اور مرتبہ، اور اگر شرعی علم کے ساتھ مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے دنیاوی علم، پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا علمی عزت لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، علم والے ہیں، جو علم والے نہیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ مجادلہ اس کی آیت سورہ نمبر 52 آیت نمبر 11 میں فرماتا اور کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ یقیناً ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات بلند کر کے رہے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان لوگوں کو جو تم میں ایمان لائے ان کے درجات بلند کرے گا۔ اللہ فرماتا آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات کو ضرور بھی ضرور بلند کریں گا۔ تو پتہ چلا جو ایمان لائے اس کے بعد علم حاصل کیا، یہ دونوں چیزیں وجہ بنتی انسان کے درجہ بلند ہونے کی۔ اور وہ صحابہ جو ایمان لائے اور پھر رسول اللہ کے ساتھ زیادہ رہے، علم دین زیادہ سیکھا، آج ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا مقام اور ان کی حیثیت ظاہر سی باتیں دیگر صحابہ کے مقابلے ممتاز ہے، اونچی ہے، اور وہ زیادہ نام دیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو صحابہ جو رسول اللہ کی صحبت میں زیادہ رہے، زیادہ علم حاصل کیا، زیادہ حدیث روایت کی، زیادہ فقہ ان سے ہوتا ہے، زیادہ معاملات ان سے ثابت ہوتے ہیں، تو یہ پتہ چلا یہ علم درجے کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یقیناً تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور علم حاصل کیا ان کے درجات کو ہم ضرور بلند کریں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اور کہا
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور یہاں لفظ کی طلب ہے، طلب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، وہ اب حاصل نہ کر پائے. مجھے طلب ہے، مجھے ایک خواہش ہے کہ میں علم حاصل کروں، افسوس کہ نہ پیسہ ہے، نہ وہ علم کے ذریعے ہے، نہ ایسا استاد جس سے میں سیکھ سکوں. یہ طلب رکھے، پھر چاہے زندگی کے 90 سال کو مجھے مل جائے اس علم کے تعلق سے، میں اس لیے کہ مجھے طلب ہے. طلب العلم، اس کی جستجو رکھنا اپنے دل میں کہ میں علم حاصل کروں، یہ فرض ہے ایک مسلمان مرد اور عورت پر. تو جو دین اور جس کا رسول علم دنیا کو دینے آیا تھا، علم کو فرض کیا، اس کے ماننے والے آج دیکھیے کس قسم کی جہالت میں مبتلا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ علم کے بابت علم کے تعلق سے سوال کیا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھیں کتنی پیاری بات کہی اور کہا، علم وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں قال اللہ، جو اللہ نے کہا وہ علم ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ علم ہے. اور کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں وہ علم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ علم ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب کسی سے کوئی سوال کیا جائے اور اسے معلوم نہ ہو اور وہ کہتے مجھے نہیں معلوم، یہ بھی علم ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ اپنی بڑائی کے اندر جھوٹی بول دیتے ہیں، کچھ ہی بول دیتے ہیں، اس لیے کہ جواب دینا ہے، بس اب لوگ پوچھ رہے جواب دو، اس لیے کہ ورنہ لوگ کہیں گے مجھے علم نہیں. تو کہا یہ بھی علم کا حصہ ہے، کوئی کہے مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ نہیں معلوم کہنے کے لیے انسان کو بہت بڑا دل لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ مجھے تو اب تعریف کی عادت ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے جانے، مجھے پہچانے. تو کہا جو کہے مجھے نہیں معلوم، یہ بھی علم ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں علم کے تعلق سے اور کہتے ہیں علم کیا ہے. جب آپ نے لکھا اور کہا کہ العلم قال اللہ، علم وہ ہے جو اللہ نے کہا، وقال رسول اللہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، وقال الصحابہ، اور جو صحابہ نے کہا، یہ علم ہے. علم کیا ہے جو اللہ کی کتاب ہے، علم کیا ہے جو رسول اللہ کے اقوال ہے، اور علم کیا ہے جو صحابہ نے کہا. یہ تینوں چیزیں یاد رکھیے علم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، خوب سے خوب دینی علم حاصل کریں. اور ظاہر سی بات ہے دینی علم کے ساتھ دنیا علم تو ہمیشہ جڑا ہوا ہی رہیں گا، یاد رکھیں. لیکن دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم ہمیشہ جڑا ہوا نہیں ہوتا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن نے ان میں فرق نہیں کیا ان علوم کے اندر، یاد رکھیں انہیں فرق نہیں کیا. ٹھیک، اگر علم ہے تو یہ دونوں علم اس میں مراد ہے. شریعت نے کبھی بھی، یاد رکھیے، دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا. معلومات، شریعت نے کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا. اگر کیا ہو تو مجھے ایک مثال دیجیے کہ یہاں اللہ نے کہا یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے. شریعت نے کہیں بھی دین دنیا میں فرق نہیں کیا، یاد رکھیے. اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو دین پر چلنا ہے، دونوں میں فرق کیسے ہو سکیں گا؟ جب امت مسلمہ نے فرق کیا دین اور دنیا میں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آئیے، جب دین دنیا کا فرق کر بیٹھے ہم تو نتیجہ یہ ہوا کہ میری شخصیت مسجد میں کچھ اور ہے اور میری شخصیت کالج میں کچھ اور ہے. اس لیے کہ مسجد دین ہے، کالج دنیا ہے، اس لیے دونوں الگ ہیں. میری شخصیت جو ہے جب میں اپنی جماعتوں میں رہتا ہوں اس کا معاملہ الگ ہے، اور جب میں اپنی تجارت پہ ہوتا ہوں تو معاملہ الگ ہے. بھائی وہاں تو تم اتنی تقوی کی بات کر رہے تھے، بلا رہے تھے، اور یہاں دھوکہ دے رہے ہو. وہ دین ہے، یہ دنیا ہے. فرق کیا نا ہم نے دین اور دنیا میں. بھائی اتنی متقی، تقوی، پرہیزگاری، آپ دین کی بات کرتے ہیں، پھر آپ کے گھر میں شادی میں تو فلاں چیز ہوگی، وہ دین تھا، یہ دنیا ہے. تو جب دین اور دنیا میں فرق کیا تو ایک ہی شخص ہے جس کا حلیے سے آپ کو لگے گا اس سے زیادہ متقی نہیں ہے، لیکن جب اس سے معاملات کرو تو آپ کہیں گے اس سے گھٹیا شخص کو دنیا میں نہیں. دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فلاں کرتا ہے، غبن کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے وہ میرا دین تھا، وہاں میں گناہ معاف کراتا ہوں، یہ میری دنیا ہے، یہاں میں گناہ کرے چلے جاتا ہوں. اس لیے کہ دونوں الگ ہیں. شریعت نے کہیں بھی دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پانی کا جہاز چل رہا ہے تو کہاں تصور کریں گے آپ؟ ریگستان میں، صحرا میں، پہاڑوں پر، ہوا میں؟ کہاں تصور کریں گے؟ پانی میں. تو جب میں کہتا ہوں میں دین پر چل رہا ہوں تو کہاں چلوں گا؟ دنیا میں رہتے ہوئے تو دین پر چلنا ہے نا. دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اس کو چھوڑ کر اس کو الگ کر کے تھوڑی میں جی سکتا ہوں. پھر اسلام نے فرق کس میں کیا؟ آئیے سن لیجئے، اسلام نے فرق کیا ہے دنیا اور آخرت میں. اللہ نے بار بار کہا یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے. حاضی دنیا وہو فی الآخرہ، یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے. اور جتنے مرتبہ قرآن میں دنیا کا لفظ آیا اتنی مرتبہ آخرت کا لفظ بھی آیا. تو دنیا اور آخرت کی بات کی، دین اور دنیا کی بات کی. کہیں نہیں آپ کو نہ قرآن حدیث ملے گا کہیں کہا گیا یہ دین اور دنیا ہے. ہر جگہ کہا گیا یہ دنیا اور وہ آخرت ہے، یہ دنیا اور وہ آخرت ہے، یہ دنیا اور وہ آخرت ہے. تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے. دین دنیا میں فرق نہیں کرنا، یاد رکھیں. اور دین دنیا میں جب فرق کیا تو معاملات میں فرق کیا، اعمال میں فرق کیا، اخلاق میں فرق ہو گیا. مسجد کے اخلاق دیکھیے اور تجارت کے اخلاق دیکھیے. مسجد میں دیکھیے آپ جھوٹ نہیں بول رہا، تجارت میں دھڑلے جھوٹ بول رہا ہے. مسجد میں تقوی اختیار کر رہا ہے، کالج جا رہا ہے تو لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے.
تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین اور دنیا میں فرق کیا. ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا یاد رکھیے. ہاں جب علم کی بات آئیں گی تو ترجیح تو یقیناً دنیاوی دینی علم کو دیا جائے گا ہر حالت میں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے تو اسے علم جو ہے دین کا علم عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو پتا چلا فوقیت تو دینی علم ہی رکھتا ہے. یاد رکھیے دونوں اہمیت دونوں علم کی ہے، حاصل دونوں کرنا ہے. فوقیت اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے ایک ہی علم حاصل کرنے کا چانس ہے، کیا کروں؟ تو میں کہوں گا پھر جاؤ دین کی طرف جاؤ. اس لیے کہ دین میں دنیا خود بخود دنیاوی علم چھپا ہوا ہے، لیکن جو دنیاوی علوم ہم حاصل کرتے ہیں آج کے دور میں، اس میں دین کہیں بھی نہیں. یاد رکھیے اس میں نہیں. آپ کہیں گے دینی علم میں دنیا کا علم کہاں سے آیا؟ زمین و آسمان کا علم قرآن نے بھرا پڑا ہے. سورج چاند کے تعلق سے قرآن بار بار تذکرہ کرتا ہے. کائنات میں کس طرح سے اللہ نے مخلوقات کو پھیلایا قرآن میں تذکرہ کرتا ہے. کوئی مر جائے تو وراثت کی تقسیم کرنے کے لیے علم ہندسہ میتھمیٹکس کا علم دیتا ہے؟ دیتا ہی نہیں دیتا ہے. فلاں تقسیم کرو 1/6 1/8 1/2 کیسے کریں گے جب تک کہ آپ کو میتھمیٹکس الجبرا نہ معلوم ہو کہ فریکشنز کا سسٹم کیسے چلتا ہے اور کیسے 1/8 1/2 1/3 اگر ایسے آئیں گے تو کیسے اس کو حل کیا جائے. تو علم ہندسہ بھی اس میں شامل ہے. تو کوئی انسان اگر واقعتاً دین کا علم حاصل کرے تو بہت سارا دنیا کا علم خود بخود وہ حاصل کر لیتا ہے. تو اولاً دینی علم یہاں مراد ہے میں جب علم کی بات کروں گا، اور ثانیاً یقیناً دنیا علم ساتھ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ورنہ یہ فرق کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ دینی علم الگ دنیاوی علم الگ. دینی علم کے لیے مدرسے، دنیاوی علم کے لیے اسکول. اور جب یہ معاملہ ہوا تو علم مسلمانوں سے جاتا رہا. دنیاوی علوم بھی جاتے رہے اور دینی علوم بھی جاتے رہے. یہ دنیاوی علوم بھی یاد رکھیے حصہ ہے دینی علوم کا، اس کو الگ مت سمجھیے آپ اسلام سے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جغرافیہ، یہ فزکس، یہ میتھمیٹکس، یہ بایولوجی اور یہ دیگر جو مضمون ہوتے ہیں یہ سب جو ہے اسلام سے ہٹ کر ہے. یہ اسلام کا حصہ. یاد رکھیے جب ایک انسان زمین و آسمان کا علم حاصل کرتا ہے جس سے اس کی رب کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے تو یقیناً اس کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے. جان لیجیے یہ بات کو آپ. اللہ رب العزت نے بار بار تذکرہ کیوں کیا کہ اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتے؟ کیا مراد ہے پیدائش کو نہیں دیکھتے؟ کون سے علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پیدائش کا علم، ایمبریولوجی، کہ انسانی جنینیات کیسا بڑھتا ہے ماں کے پیٹ میں. کیوں دیکھیں ہم اپنی پیدائش کو؟ کیا تم اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتے؟ اگر غور کرو گے تو یقیناً دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان ضرور لاؤں گے. اس لیے کہ پہلی بار تو ہم تمہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کرتے ہیں، صرف پانی ہوتے ہو. بعد میں تو بہت کچھ بچا ہوتا ہے اٹھانے کے لیے ہمارے پاس. انسان یہ سوچتا ہے نا کیسا اٹھائیں گا اللہ. تو اپنی پیدائش کو دیکھو، پہلی بار تو پانی ہوتے ہو، 2 پانی کو ملا کر اللہ ہم تم کو بناتے ہیں. بعد میں تو ہڈی چمڑا کیا کیا نہیں بچتا ہے. کیا ممکن نہیں ہمارے لیے ہم تم کو واپس کھڑا کرے پھر سے؟ دیکھو اپنی پیدائش پر. کیا دیکھتے نہیں آسمان سے اللہ بارش کیسے برساتا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں تم اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے اندر کیسی مخلوقات کو پھیلا رکھا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کائنات تو کیسا وسیع کیا اور کیسا اس کو پھیلاتا ہے اور تانتا ہے؟ کہ یہ سب چیزیں دعوت نہیں دیتی ہمیں وہ تمام علوم کی طرف متوجہ ہونے کی جس کو ہم نے دنیاوی علوم بول کر چھوڑ دیا؟ یہ دونوں علم شریعت کا حصہ ہے. یاد رکھیں ایک شرعی علم ہوتا ہے، دوسرا کونینی علم ہوتا ہے. ایک شریعت کا علم جو قرآن حدیث سے ملتا ہے، دوسرا کائنات کا علم جس سے انسان حاصل کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے رب کے قریب آتا ہے. بلکہ بہت سی مرتبہ لوگ کونینی کائنات کو دیکھ کر حقیقی معبود کی طرف آتے ہیں. معلوم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ احادیث میں آتا جا کر غار ہرا میں کئی دن، ہفتے، مہینے وہاں رہتے. بلکہ مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھار جو قافلے جاتے ان سے دریافت کرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ کہتے سکون سے اطمینان سے رہ رہے ہوں. توشہ لے کر آپ جاتے اور 8 10 دن، مہینہ بھر اس گفا میں رہتے اور صرف زمین آسمان میں غور کرتے اور کہتے یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ دیگر معبود جو پتھر اور مٹی کی انہوں نے بنا رکھے یہ رب نہیں ہو سکتے. اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے، یہ معبود جو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اور اتنی ناقص ہلکی چیزوں سے بنے یہ رب نہیں ہو سکتے. صرف غور و فکر ہی آپ کی 40 سالہ عبادت تھی. صرف دیکھتے تھے زمین و آسمان میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ رب نہیں ہو سکتے. تو کبھی کبھار تو یہ علم وجہ بنتا ہے لوگوں کے حق کی طرف، اسلام کی طرف آنے کی. اور ایسے کئی واقعات بہرحال بھرے پڑے. تو ہمیں دونوں علم جو حاصل کرنا ہے. شریعت نے دنیا اور آخرت کا فرق کیا، دین اور دنیا کا فرق نہیں کیا. اسی طرح دین اور دنیا کے علم میں بھی فرق نہیں کیا. کہیں بھی یاد رکھیں دونوں علم اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں. دونوں کو ہم کو جو حاصل کرنا ہے. جہاں قرآن کے اندر 6600 سے زائد آیتیں ہیں، اس میں سے کم و بیش 1000 سے زیادہ آیتیں اس علم پہ بات کرتی ہیں جس علم کو ہم اصلی علم بول کر چھوڑ دیتے ہیں. ارے یہ تو دنیاوی علم ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ 1000 سے زیادہ آیتیں زمین و آسمان کی پیدائش،
ہماری خود کی پیدائش، چرند پرند کے تعلق سے، آسمان سے پانی برسنے کے تعلق سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے بنایا، کس طرح سے زندہ انسان مخلوقات کو پیدا کیا، تمام تر وہ تفصیلات دیتی ہے جس کو ہم نے علم یہ کہہ کر کہ عصری علوم ہے، یہ ضرورت نہیں حاصل کرنے کی، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ جو شخص اس کو بھی دینی اعتبار سے حاصل کرتا ہے، خالص نیت سے کرتا ہے، یہ عمل بھی اس کا عبادت ہے، یاد رکھیے، یہ عمل بھی اس کا عبادت ہے۔ تو 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس پر بات کرتی ہے قرآن میں، جہاں 6600 سے زائد آیتیں ہیں۔ آئیے ایک آیت مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 اور 164 میں، اور کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور بڑے بڑے جہاز جو پانی پر چلتے ہیں، جو انسانیت کو نفع بخش چیزیں دیتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے، نفع بخش چیزیں دیتے ہیں، بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسنے میں، مان فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر مردہ زمین کے زندہ ہونے میں، بارش برسنے کے بعد زمین دیکھیے جو بنجر اور سوکھی ہوتی ہے زندہ ہو جاتی ہے، فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، اس کے بعد تمام قسم کے جانور اس میں اللہ پھیلا دیتا ہے، وتصریف الرياح، اور ان ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بين السماء والارض، جو اونچے اونچے پہاڑ، اونچے اونچے بادل جو پہاڑوں کے مانند ہوتے ہیں، جو آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے ہوتے ہیں، ان کو لے کر چلتی ہے ہوا، مسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے ان تمام کے اندر نشانیاں ہیں۔ تعریف کی گئی ہے یہاں کہ پانی کے جہاز، زمین و آسمان کی پیدائش، رات و دن کا آنا جانا، ان جہازوں کو دیکھو جو پانی پر چلتے، نفع بخش چیزیں دینے کے انسانیت کے لیے لے کر، اور ان بارش کے برسنے میں، اور اس مردہ زمین کے زندہ ہونے میں، اور اس میں اللہ جانوروں کو اس کے پھیلا دیتا ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد فرمایا اور بادلوں کے جو آسمان زمین کے بیچ میں لٹکے ہیں، آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لآیات لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مند انسان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب مجھے بتائیے کتنے علوم اس میں ہیں جن کو دنیاوی کہہ کر ہم نے چھوڑ دیا؟ آسمان سے بارش برسنے کا علم، زمین و آسمان پیدا ہونے کا علم جس کو ایسٹرونومی کہتے ہیں، اس میں جیولوجی ہے، اس میں زولوجی ہے، اس میں باٹنی ہے، اس میں کیا کیا نہیں علوم ہے، دیکھیے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں کہ کیسے ہوائیں چلتی ہے، کیسے بادل سرکتے ہیں، کیسے پانی برستا ہے، یہ جہاز ڈوبتے کیوں نہیں اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی، اللہ سبحانہ اللہ کیسے ان کو اٹھائے لے کر چلتا ہے۔ اسی طرح یہ زمین جو مردہ ہوتی ہے، سوکھی ہوتی ہے، ایک بارش برستی کیسے ہی جھاڑ اور جو ہے چیزیں آتی ہیں، فوراً چہچہانا، چڑیاں آ جاتی ہے، کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے، پانی آ گیا تو آپ دیکھیے مینڈک مچھلیاں ہو گئی، اور پورا جو ایک زمین بنجر تھی تو ایک 2 4 5 بارش کے اندر بہترین ایک سسٹم ایکولوجیکل، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، اور تمام چیزیں شروع ہو جاتی، کیسا یہ ہوتا ہے۔ اس میں فرمایا اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے، بیوقوفوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ قوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یہاں ابھارا جا رہا ہے حاصل کرو یہ کونینی علم، تاکہ اس کو دیکھ کر تم اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، اس کا شکر بجا لاؤ کہ میرا رب کیسی کیسی چیزیں کر کے انسانوں کے لیے کیسی کیسی سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار مسلمانوں کو ابھارا ہے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے۔ شرعی علم تو یقیناً حاصل کرنا، یہ تو بالکل بنیاد ہے اس کی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی علم بھی حاصل کرنا، یاد رکھیے بہت سے لوگوں نے اس کو ترک کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 189 اور 190 میں فرماتا اور کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے جانے اور آنے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ آگے فرمایا یہ عقل مند لوگوں کی صفتیں کیا ہے جو زمین آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے، بیٹھے سے اور اپنی کروٹوں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ لوگ فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ کون لوگ؟ مومنین، غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی۔ ذکر کرتے اللہ کا کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے، اور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، اور جب فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے بیجا نہیں پیدا کیا ان تمام چیزوں کو، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ اتنی بڑی کائنات جو اللہ نے پیدا کی یہ ہمارے لیے، جب یہ دیکھتے ہیں مومن تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے بیجا نہیں بنایا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، مطلب اچھے عمل کرنے کی توفیق دے اور آخرت میں جو ہے جہنم سے نجات دے۔ تو مومنوں کی صفتیں اللہ کا ذکر اور کائنات کے اندر فکر، دو چیزیں بتائی گئی، الذین یذکرون اللہ، ذکر کرتے اللہ کا، کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے تھے، اور ویتفکرون فی خلق السماوات، اور فکر، ذکر اور فکر دو ہی چیزیں یاد رکھیں۔ اب افسوس جہاں ذکر ہونا تھا وہاں فکر شروع کر دی، جہاں فکر ہونا تھا وہاں ذکر شروع کر دیا۔
ذکر کرنا ہے دین کا، اس میں فکر نہیں کرنا ایسا کیوں اور ویسا کیوں اور فلاں، یہ کہنا ہے اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو توفیق دے، لیکن اس میں فکر نہیں کرنا ہے۔ شریعت بنی بنائی دے دی گئی سب سے بہترین، فکر کس میں کرنا؟ زمین آسمان میں۔ تو ہم نے ذکر شروع کر دیا دنیا کا، وہ امریکہ نے کتنا بڑا کام کیا ماشاءاللہ، یورپ کتنے آگے بڑھ رہا ہے، بس اس میں ذکر کر رہے ہیں ان کا ہم، اور جہاں ذکر کرنا تھا اللہ کا وہاں فکروں میں لگے، ایسا کیوں ہوتا ہوں گا، ویسا کیوں ہوتا ہوں، یا ایسا کیوں اور عجیب جو ہے گمراہیاں اختیار کر رہے ہیں۔ تو شریعت کے اندر صرف ذکر کرنا ہے، اس میں فکر نہیں ہے، کچھ بھی یاد رکھیے۔ تدبر الگ بات ہے، غور کرنا الگ بات ہے، وہ فکر نہیں ہوتا ہے۔ اور زمین و آسمان میں فکر کرنے کا حکم ہے۔ تو گویا اگر مسلمان دنیا کے اندر ایجادات کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، انوینشنز کرتے ہیں، انکشافات کرتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن مسلمانوں نے دنیا میں تو اجازت چھوڑ دیے، دین کے اندر اجازت کیے، نئے نئے بدعتوں اور خرافات کے جو ہے بڑے بڑے مینار کھڑے کر دیے لاکھ۔ جہاں ذکر تھا وہاں فکر کر دی، جہاں فکر تھا وہاں ذکر شروع کر دیا، اور دنیا میں صرف ذکر کر رہے۔ کتنے اچھی موبائل بنا رہی ہو کمپنیاں، شعور نہیں آ رہا ہم کیوں نہیں بنا سکتے ویسی چیزیں، ہمارے ممالک کیوں نہیں بنا سکتے؟ کتنی اچھی اچھی گولیاں اور اتنے اچھے اچھے اکوپمنٹس ایجاد کرنے سے انسانیت کو نفع ہے، کیوں ہم کیوں نہیں بنا سکتے یہ تمام چیزیں؟ تو جہاں فکر تھی وہاں ذکر کر رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے، ماشاءاللہ کیا سسٹم ماشاءاللہ، اور جہاں ذکر تھا وہاں فکریں شروع کر دی۔ وہاں تدبر الگ چیز ہے، قرآن اور حدیث میں غور کرنا الگ بات ہے، فکر نہیں کرنا ہے، اس کو ذکر کیجئے اس کا۔ تو مومنوں کی صفت بتائی، ذکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، ذکر اللہ کی کتاب کا اور فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ تو یہاں شریعت ابھار رہی ہے، یاد رکھیے کہ دیکھو زمین و آسمان کو، جب تم جانو گے تو یقیناً ایک حق معبود کی طرف تم متوجہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک مثال دیتا ہوں کہ کیسے کیسے انکشافات قرآن نے وہ چیزوں کے بارے میں بتایا جس کو ہم نے دنیاوی کہہ کر چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اتنی بہترین آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہماری خلقت کے بارے میں بیان کیا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما، کیا یہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان ابتدا میں ایک تھے؟ اولم یر الذین کفروا، جو کافر ہیں جو انکار کرتے اللہ کا، دیکھتے نہیں کہ زمین آسمان ایک تھے؟ کانت رتقا ففتقناهما، ہم نے انہیں حکم دیا اور ہمارے حکم سے دونوں الگ ہو گئے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ کافر؟ دیکھیے ایک آیت کے اندر دو جملوں میں کیسی بہترین بات بیان کری، زمین و آسمان کی پیدائش، انسان کی پیدائش، کہ زمین و آسمان پہلے ایک تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ زمین و آسمان پہلے واقعتاً ایک تھے، اور پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے بعد تمام چیزیں وجود میں آئی، زمین، سورج، چاند، ستارے، کائنات، کہکشائیں اور پتہ نہیں تمام چیزیں جو آج ہے وہ تمام چیزیں ایک دھماکے کے بعد وجود میں آئی۔ میرا ایک بنیادی سوال ہے، اگر مثال کے طور پر ایک کانچ کا گلاس آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو گرنے کے بعد کیا چھوٹے چھوٹے گلاس بن جاتے ہیں؟ کہ ماشاءاللہ چلو ایک کانچ کا گلاس گر گیا، 5 بن گئے، چلو ضرورت تھی 5 گلاس کے رکھ لو اٹھا کر، کیا ہوتا ہے؟ پورا چورا ہو جاتا ہے، آپ کو اٹھا کر کانچ پھینک دینا پڑتا ہے۔ ایسی ہوتا ہے ایک جگہ ہے جہاں آپ نے دھماکہ کیا، کیا ہوتا ہے دھماکے سے؟ دھماکہ کبھی بھی یاد رکھیے جب تک کنٹرول نہ ہو، اس کو نظم اور ضبط میں نہ رکھا جائے، نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کی گاڑیاں چلتی دھماکے سے ہی چلتی ہے نا، آگ جلتی ہے اندر انجن میں جب چلتی ہے، لیکن کنٹرول میں ہوتا ہے، ذرا برا بھی آگے پیچھے تو گاڑی بسٹ ہو جائیں گے آپ کے، نا، کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو دھماکے نقصان دہ ہوتے، کبھی فائدہ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک۔ زمین و آسمان جب پیدا ہوئی ایک دھماکے سے پیدا ہوئی، سوال یہ ہر دھماکہ نقصان دہ ہوتا ہے، پھر یہ زمین آسمان کی پیدائش کیسے ایسی ہوئی؟ ایک دھماکہ ہوا اور تمام چیزیں بدنظمی سے نظم کے اندر آ گئی، جو ہے کہکشائیں بن گئی، زمین و آسمان بن گئے، سورج چاند ستارے اپنی گردشیں لینے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ وہ دھماکہ کسی ایسی شخصیت نے کیا ہو جو ویل آرگنائزڈ ڈھنگ سے، ویل کنٹرول ہو، وہ بالکل نظم کے طور پر اور ضبط کے ساتھ کیا گیا دھماکہ ہو، ہے نا۔ تو جب لوگ کہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے زمین و آسمان کے اندر کہ یہ ایک تھے الگ ہوئے، تو ایمان لانے پر مجبور ہوتے ہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے تھیوری آف ایوولوشن ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں فلسفہ ارتقاء، خود بخود چیزیں بن گئی، خود بخود ہو گیا، خود بخود چل رہا ہے، وہ لوگوں پر ایک زبردست تھپڑ اور تماچا ہے جب زمین و آسمان کی پیدائش دیکھتے ہیں کہ دھماکے سے شروع ہوئی، اور دھماکے کے بعد تو نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوا کہ ایک دھماکہ ہوا جہاں انسان تھے اور دھماکے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے بن گئے، بڑے بڑے انسان، کہ دیکھو ماشاءاللہ 5 مرد تھے، دھماکہ ہوا اور 15 بچے نکل کے آ گئے اندر، چلو اچھا 10-10 سال کے ہو گئے ہو، ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں دھماکہ ہوا، چلو ماشاءاللہ 2 گھر بن گئے دھماکے سے، ایک چھوٹا گھر ایک بڑا گھر، ہوتا ہے کیسا؟ نہیں، یہاں کائنات میں دھماکہ ہوتا ہے، کائنات وجود میں آتی ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس نے نظم اور ضبط کے ساتھ ہی دھماکہ کروایا۔ اور وہ لوگ جو فلسفہ ارتقاء جو کہتے خود بخود سب ایوالو ہوگی، چیزیں بن گئی، ایوولوشن، وہ ماننے کے لیے مجبور ہے، نہیں کوئی بنانے والا ہے، تبھی تو اتنا کنٹرول دھماکہ تھا۔ اور اسٹیفن ہاکنگ، یہ بہت مشہور اور معروف جو ہے سائنسداں ہیں،
ایسٹرو فزسسٹ ہے، بہت بڑی بڑی کتابیں بہرحال اس نے لکھی ہے، معذور ہے اپنے جسم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بڑا ہوشیار ہے. تو اس نے لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر تھیوری آف ایوری تھنگ کے اندر، کہتا ہے کہ جو دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی، اگر یہ ملین سیکنڈ زیادہ ہو جاتا، ایک سیکنڈ کو 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کرو اور اس کو ایک حصے کو پھر 10 لاکھ حصے میں تقسیم کرو، ملین سیکنڈ. ایک سیکنڈ لو، ایک سیکنڈ سمجھتے نا، گھڑی کاٹا ہلا ایک سیکنڈ ہوتا، گھڑی کاٹا ہلا ایک سیکنڈ ہوتا. تو اگر ایک سیکنڈ کو 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کرو، پھر اس کا 10 لاکھواں حصہ لے کے اس کو پھر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کرو، ملین سیکنڈ زیادہ ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آتی، اور کم ہوتا تو بھی وجود میں نہیں آتی. سبحان اللہ، اتنا دھماکہ نظم اور ضبط کے ساتھ کیا گیا کہ کائنات وجود میں آ جائے. اگر ایک سیکنڈ کا 10 لاکھواں حصہ بھی زیادہ اور کم، 10 لاکھواں حصے کا 10 لاکھواں حصہ کم یا زیادہ ہوتا، کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. ملین سیکنڈ، اتنا کنٹرول. قرآن نے کہا، یہ بات بیان کر دی کہ ہم نے زمین آسمان ایک تھے، ان کو الگ کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے. آج ہم اپنی پیدائش کو دیکھیں، جانوروں کی پیدائش کو دیکھیں، تمام چیزوں کی پیدائش میں دیکھیں، پانی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. بلکہ سائنس یہ کہتی ہے پہلی مخلوقات پانی میں ہی پیدا ہوئی ہوں گی. تو اللہ فرما رہا پانی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اور ہر جسم میں پانی ہوتا، اکثر حصہ، جیسا کہ ایک انسانی جسم میں 72% پانی ہوتا ہے، معلوم ہے 72%. انسانی جسم سیل سے بنا ہوتا ہے، خلیات جسو کہتے ہیں، سیل جسو کہتے ہیں، اور ہر سیل کے اندر جو سائٹوپلازم ہوتا ہے ایک حصہ، جس میں 50% سے لے کر 90% تک پانی ہوتا ہے، اور انسانی جسم میں مکمل طور سے 72% پانی ہوتا ہے، 72%. تو کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، کیا پھر بھی ایمان نہیں لاؤ؟ پتا چلا کہ مومن تو جانتا ہے یہ بات، مومن تو جانتا ہے یہ بات. تو یہاں جو ہے ترجیح دی جا رہی. دیکھیے ایسی ہزاروں ہزار آیتیں قرآن میں بھری پڑی ہے. جنگ بدر کا واقعہ آپ تمام جانتے ہیں. جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جو لوگ فدیہ دیں گے اسے چھوڑ دیا جائے گا. جو لوگ فدیہ نہ دے پائے کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ ان سے کہا گیا مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اب میرا سوال یہ، وہ کافروں نے مدینے کے بچوں کو کیا سکھایا ہوگا؟ علم حدیث، علم قرآن کیا سکھایا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ان کافروں نے علم ہنسا، میتھمیٹکس سکھایا ہوگا، اسی طرح لکھنا سکھایا ہوگا، خیرت پڑھنا سکھایا ہوگا. یہ تو سب سکھایا دنیا علم جس کو ہم کہہ کر چھوڑتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کو رہائی پہ طے کیا کہ مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گا. تو گویا شریعت دنیاوی علم کا بھی لیے ابھارتی ہے، پڑھنا لکھنا سکھانے کا حکم دیتی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو رہائی کے لیے شرط رکھی 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، اپنی رہائی کراؤ. انہوں نے سکھایا، ان کو رہا کر دیا گیا، جس علم کو ہم نے دنیاوی کہہ کر چھوڑ دیا. بہرحال اسی طرح نافع علم بڑی فائدہ مند چیز ہے. یاد رکھیں علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کو ملتا ہے؟ تو کہا جب انسان مر جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے اسے کچھ نہیں ملتا، پورے اکاؤنٹ کلوز ہو جاتے ہیں. پہلا فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا کوئی کام کر کے جائے جس سے انسانیت کو نفع ہو. دوسرا فرمایا علم ینفع، ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، ہے نا. تو پتا چلا اگر ایک انسان علم چھوڑ کر جاتا ہے تو دنیا میں چھوڑے گا علم سے اگر انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے تو اس علم کا فائدہ اس مرنے والے کو ملتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے. اور علم میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ قرآن سکھائیے، احادیث سکھائیے، علم ہنسا سکھائیے، میتھمیٹکس سکھائیے، جغرافیہ سکھائیے، آپ اردو سکھائیے، انگلش سکھائیے، ہندی سکھائیے، مراٹھی سکھائیے، کچھ بھی علم اگر فائدے مند ہے، سڑکیں بنانے کا علم، برج بنانے کا علم، تعمیرات کا علم، اچھے مکانات کا علم، سستی چیزیں بنانے کا علم، انسانوں کی سہولت کا علم، کچھ بھی چھوڑ کر جائیے، جب تک انسانیت فائدہ اٹھائیں گی تب تک اس بنانے والے کا اجر و ثواب ملے گا. کیا زبردست چیز ہے. یہ تو ایصال ہے، ایصال ثواب ہے، اچھا علم، اور اس کو چھوڑ کر جائے. یہ نہیں کہا جو صرف دینی علم چھوڑ کے جائے. علم ینفع، کوئی بھی علم جس سے انسانیت کو نفع ہو، کوئی بھی علم جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، تو یہ ایصال ثواب بھی ہے، نافع علم. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہاں دونوں علم مراد ہے، دینی علم کے لیے بھی نکلتا ہے، دنیاوی علم کے لیے بھی نکلتا ہے، دونوں کے لیے نکلتا ہے. اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اندازہ لگائے. اسی طرح علم حاصل کرنے کی فضیلت جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت. رسول اللہ نے ایک بار صحابہ کے مجمع میں کہا عالم علم والے کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے. سبحان اللہ، اندازہ لگا.
عالم کی فضیلت ایسی ہے لوگوں میں جیسے میری فضیلت، رسول اللہ اپنے آپ کو کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، ایسی فضیلت عالم کو حاصل ہے دوسرے لوگوں پر۔ علم والے کو تعریف کی جا رہی ہے، اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، نہ صرف فضیلت ہے۔ آئیے سنیے علم والے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، پھر فرمایا اللہ تعالی، اس کے فرشتے، زمین کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، آسمان میں اڑنے والے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے خیر کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو علم نافع یا علم سکھاتا ہے، علم بانٹتا ہے۔ اللہ، اس کے فرشتے، تمام مخلوق، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کا علم دیتا ہے۔ جب علم بانٹنے کی فضیلت ہے تو ظاہر سی بات ہے علم تب بانٹا جائے گا جب ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ کوئی شخص کسی کو خیرات دیتا ہے تو مال کماتا ہے تو خیرات دیتا ہے۔ علم بانٹنے والے کی اگر یہ فضیلت ہے تو حاصل کرا تبھی تو بانٹے گا، تبھی تو اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ اللہ دعا دے گا اس کو، اس پہ رحمتیں برسائیں گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، چرند پرند چونٹیاں مچھلیاں ہر مخلوق اس کے لیے دعا کریں گی جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے۔ اندازہ لگائی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ علم حاصل کرنے کے بڑے فائدے ہیں نا۔ دنیا میں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے عالم علم والے کو؟ نہیں دے سکتا ہے نا، ورنہ جس کو علم نہیں کتنے لوگ دھوکہ دیتے کہ بھائی دیکھیے آپ کے گلے اتنا تک ہوتا ہے، بیچارے اللہ رحم کرے لوگوں پر علم نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں کنگن اتار کے سونے کا بھی ڈبل کر دیتا ہوں اس کو۔ اچھا ڈبل ہوتا ہے، لے لیجیے۔ وہاں سے لیتا ہے 2 کنگن دے دیتا ہے، بعد میں پتا چلا وہ جو پیتل کے تھے۔ اتنی بےخوفی بھی ہوتی ہے لوگوں کو، ہے نہیں ہے؟ ایسی ملتی ہے نا مثال، ہزاروں ہزار مثالیں ملتی ہیں۔ علم انسان کو دنیا کی گمراہیوں سے بچاتا ہے، علم انسان کو دینی گمراہیوں سے بچاتا ہے، علم انسان کو برزخ میں بچائے گا، علم انسان کو آخرت میں نفع پہنچائے گا۔ علم بڑی عظیم چیز ہے اور آج کے دور میں تو میں کہوں گا نالج از پاور، علم طاقت ہے۔ ٹھیک، اسی طرح آئیے علم کی فضیلت، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسے ہونے کی آرزو مت کیا کرو۔ 2 لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسے، جیسے بولتے ہیں لوگ کاش میں ایسا ہوتا، 2 لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسی ہونے کی آرزو نہ کیا کرو۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کون؟ تو پہلا فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہو۔ تو ہم کہہ سکتے کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی خرچ کرتا۔ تو ایسا آپ کہہ سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ایسا گمان کر سکتے ہیں، آرزو کر سکتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کسی شخص کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اپنے علم کے ساتھ فیصلے سناتا ہو، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، تو آپ سوچ سکتے کاش میں ایسا ہوتا تو میں بھی یہ کرتا۔ تو 2 لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسے ہونے کا رشک کیا مت کیا کرو۔ صرف کون ہے؟ ایک جس کو مال دیا اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا جس کو علم دیا اور لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، اس کے مطابق لوگوں میں بانٹتا ہے۔ بس 2 کے جیسا ہونے کی خواہش ہے، کسی تیسرے کے جیسا نکاش میں ایسا خوبصورت ہو جاتا، ایسا فلاں ہو جاتا، ایسی عیش کرتا، ایسی حرام کاری کرتا، ایسا فلاں کرتا، نہیں۔ صرف 2 لوگ، مال دیا ہے حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے، علم دیا ہے صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ 2 کے جیسے صرف خواہش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا اور فرمایا اے علی اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے ایک انسان بھی جو اس قوم سے ہدایت لا لے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ اے علی اگر تیرے ذریعے تو ان کو دعوت دینا اسلام کی، اگر تیرے ذریعے ایک آدمی بھی ایمان لا لے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ کہ ایمان لا لے، اس کو تو ہدایت کی طرف بلائے، ہدایت کی طرف بلانے کے لیے کیا لگے گا آپ کو؟ خود علم لگتا ہے نا، جب علم ہوگا تو ہدایت کی طرف بلائیں گے، ورنہ آپ کو اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہدایت کی طرف بلا رہے گمراہی کی طرف بلا رہے۔ علم بنیاد ہے، علم حاصل کرو تبھی تو پھر ہدایت کی طرف بلا سکو۔ اور سرخ اونٹوں سے بہتر، سرخ اونٹ اس زمانے کے سب سے قیمتی سرمایہ تھا، اس سے بہتر ہے۔ آدمی چاہتا نا دنیا کا کچھ نہ کچھ کماؤں، تو عربوں کے لیے سرخ اونٹ سب سے بڑی کمائی تھی۔ جیسا آج کے دور میں سوچوں کاش کی مجھے ایک آؤڈی مل جاتی، کاش کی مجھے ایک وولکس ویگن مل جاتی، کاش کی مجھے ایک مرسیڈیز مل جاتی، ہے نا، ہم سمجھتے یہ خیر ہے دنیا کے حساب سے۔ تو کہا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یہ سب سے قیمتی چیز جو تم دنیا کی چاہتے ہو تمہارے پاس ہو، جس پہ سواری کرو، اس سے بھی بہتر ہے کوئی ایک ہدایت لا لے تمہارے اوپر۔ تو ظاہر سی بات ہے ہدایت کب لائیں گا انسان؟ ہم جب علم ہوگا اور علم بانٹا جائے گا اس کو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد لوگوں سے فرمایا کہا بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو لوگوں تک، اگر ایک آیت بھی تمہیں پتا ہو تو، ایک بات بھی میرے تعلق سے پتا ہو لوگوں تک پہنچا دو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب پہنچانے کی بات کہی جا رہی ہے تو جب معلوم کریں گے تبھی تو پہنچا سکیں گے۔ ایک بات معلوم نہیں ہوگا تو کیا پہنچائیں گے آپ؟ اور جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معلوم، نہ قرآن کا حکم معلوم، بس لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ کیا پہنچاتے اللہ کو اور ان کو ہی پتا ہے۔ علم بنیاد ہے، یاد رکھیں ہر چیز کی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان جاہل رہے، نہ شریعت کا علم حاصل کریں، دنیا کے علم میں آگے بڑھے۔
علم کی بات ہو، ظاہر سی بات ہے شریعت کے علم کی بات ہوگی تو اس کا سر چشمہ قرآن اور حدیث ہے. نہیں یہ تم سمجھ نہیں سکتے، دور ہو جاؤ. وہ لوگ کیا قرآن حدیث سمجھیں گے جن کو پینٹ پتلون پہننا نہیں آتی برابر سے؟ ہم سے فلاں یہ جلن حسد کا مادہ ہو گیا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو بڑے علامہ کہتے تھے اپنے آپ، اور دن کہنے لگی کہ جاہل لوگ جن کو پتلون پہننے کے آداب نہیں ہے یہ بڑا علم حاصل کرے قرآن حدیث کا. میں نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ جل کیوں رہے اس چیز سے؟ کتنی اچھی بات ہے کہ جس کو پتلون اور پیجامہ پہننا نہیں آتا قرآن حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے. آج حاصل کریں گا، کل پتلون بھی پہننا سیکھ لیں گا، پیجامہ پہننا بھی سیکھ لیں گا، علم بھی آ جائیں گا. لیکن یہ جلن کیوں آپ اظہار کر رہے ہیں کہ پتلون پیجامہ نہیں آتا تو علم حاصل نہیں کر سکتا؟ ضروری ہے کہ کسی کو پتلون پہننا نہیں آتا علم بھی حاصل نہ کرے؟ میں کہا تو خوشی کی بات ہے. تو آپ جل رہے ہیں علم کے عام ہونے سے. یہ تو یہودی علماؤں کی صفت تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ علم عام ہو. یہودیوں کی یہی صفت تھی کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی علم حاصل کرے. علم حاصل کریں گے تو توریت سیکھیں گے، توریت سیکھیں گے تو ہماری ضرورت کہاں پڑیں گے علماؤں کی، اور پھر کہاں سے ہم ان کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے کھائیں گے؟ زنا کر کے آگے تو کیسے معاف کرنا، مالدار ہے تو چلو پیسہ لے کے معاف کر دو، آیت پڑھ کر سنا دو، غلط پڑھ کر سنا دو، اس میں رد و بدل کر دو. تو دل علم سے دور رکھتے ہیں. اور رہا دنیا کا معاملہ تو بہرحال اس میں تو بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے ایک دوسرے کا اور تمام امت کا کہ اس معاملے کو تو کہا یہ تو حرام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ اشکالہ جتا کر آگے اس کو بڑھا دیا. یاد رکھیے ماضی میں ہمارے حالات ایسے نہیں تھے. وہ مسلمان جو اچھے مسلمان تھے وہ ساتھ میں دنیا کا بھی علم خوب رکھتے تھے. یاد رکھیے بڑے بڑے جو کسی مسلک کے قاضی حاکم ہوا کرتے ساتھ میں بڑے بڑے سائنسداں بھی ہوا کرتے. یاد رکھیے سائنسداں ہوا کرتے کہ فلاں جو ہے فلاں وقت کا یہ حاکم ہے، ساتھ میں بڑا سائنسداں ہے، فلاں تجربات کرتا ہے، فلاں فن کا ماہر ہے، فلاں انکشافات کرتا ہے، فلاں تجربات کرتا ہے نئے نئے. اور یہ مسلمانوں کی دین ہے. آج جو دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، آپ نام لیجئے، چیز پہ ہاتھ رکھیے، یہ ہماری دین ہے، یہ ہمارے اسلاف کی دین ہے جو دنیا آج فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم بھول چکے اپنی تاریخ. آئیے ہم واقعہ دیکھتے ہیں ماضی میں مسلمانوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے. آپ نے کئی نام سنے ہوں گے، کبھی سمجھ میں آتے کبھی سمجھ میں نہیں بھی آتے. وہ لوگ جو طب کا شعبہ پڑھتے ہیں تمام کے تمام نے ایویسینا کا نام تو ضرور سنا ہوگا. ایویسینا کہ اگر ہسٹری پڑھتا ہے میڈیکل کی تو اس کو یہ نام ضرور سننے کو ملے گا. ایویسینا 18ویں صدی تک انہی کی کتابوں سے پورا یورپ اور پوری دنیا جو ہے علم طب حاصل کرتے رہی، ماڈرن میڈیسن سیکھتے رہی. ایویسینا یہ ایک مسلمان سائنسداں تھے، ان کا نام ابن سینا تھا. تو یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے لوگوں کو علم دیا اس میڈیسن کا، جس شعبے میں آج مسلمان پیچھے ہٹ گئے اور غیر مسلم دیکھیے کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں. مسلمان اس کی بانی ہے اس شعبے کی. تو ابن سینا نے علم نکالا اور انہوں نے قانون نکالا، قانون فی الطب، دا کینن آف میڈیسن. اور یہ 17 جلدوں پر مشتمل سب سے بڑی کتاب ہے آج تک بھی لکھی گئی میڈیسن کے اوپر. 17 جلدوں پر مشتمل آج بھی جو جمع کی گئی، دا کینن آف میڈیسن، قانون فی الطب کے قانون طب کے کتاب لکھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایونزور، جو لوگ میڈیسن سے تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور اس نام کو جانتے ہیں، ایونزور ابن زہر. یہ وہ تھے جنہوں نے بہت سارے ایسے آلات ایجاد کیے جس کے ذریعے سرجری کی جاتی ہے، ماڈرن سرجری. بہت سارے آلات، چاہے بلیڈز کی شکلیں ہوں، مختلف قسم کے اوزار ہوں یا مختلف قسم کی چیزیں، یہ انہی کی دینے. یاد رکھیں وہ اوزار جو انہوں نے استعمال کیے، جو ایجاد کیے، آج بھی موجود ہیں جو ہے ایسے گھروں کے اندر جہاں لوگ جمع کرتے ہیں مختلف پرانی چیزیں. ایسے میوزیمز میں آج بھی جمع ہے جو جس طور سے آج استعمال ہو رہے ہو بہو ویسی تھے وہ جیسے انہوں نے بنائے آج تک استعمال ہو رہے. چاہے پھر وہ دانتوں کے علاج کے لیے اوزار، چاہے پھر وہ پیٹ چیرنے کا معاملہ اور آپریشن کرنے کا معاملہ ہو، چاہے پھر جو ہے کیٹریکٹ آنکھوں کے اندر سے موتیا بین نکالنے کا معاملہ ہو. مسلمان اس فن میں ماہر تھے. حتیٰ کہ مسلمان 700 سال جو ہے یورپ کے پہلے سے جو ہے آئی کیٹریکٹ آسانی سے نکالتے تھے. 700 سال سے یورپ نے پریکٹس سن 1400 کے بعد شروع کی. ڈرتے ڈرتے وہ بھی کہ کہاں کیا ہوتا ہے. مسلمان 7ویں 8ویں صدی سے جو آئی کیٹریکٹ موتیا بین نکالتے تھے آسانی سے. اتنی مہارت رکھتے تھے اس فیلڈ اور اس فن کے اندر کہ 700 سال تک یورپ ڈرتا رہا کہ کیا کرنا اس معاملے میں، اس لیے کہ اندھا نہ ہو جائے. ہالو نیڈل ایک سوئی کے ذریعے وہ کیا جاتا ہے. آج بھی آپریشن کا وہی طریقہ ہے. یہ مسلمانوں کی دین نہیں، یاد رکھی، اس لیے کہ ان کے رب نے حکم دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، بس پڑھ لیا، رب کا نام لیا اور ہر علم کے اندر، ہر علم میں گھس گئے. جو نافع اور حلال علم تھے سب حاصل کر لیا. تو تمام سرجری کے تقریباً اکوپمنٹ جو انہوں نے بنائے آج بھی استعمال ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایوروس، فلسفہ جو لوگ پڑھتے ہیں ضرور پڑھیں گے. ایوروس کا نام، ابن رشد ان کا نام تھا. یہ بہت بڑے ایک فلسفی تھے اور تمام کی تمام جتنے بھی پینٹنگز لیونارڈو ڈا ونچی نے بنائی، جو بہت مشہور اٹالین پینٹر تھا، اس میں ضرور یہ ایوروس کو ہر جگہ کونے میں کہیں نہ کہیں کھڑا کرتا ہے کہ یہ اس مسلمان کی دین ہے. جو یورپ کے اندر رینیسانس آیا، جو تبدیلی آئی، یورپ کی تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ مسلمانوں کی دین تھی. جب ابن رشد نے پہلی کتاب لکھی اور کہا کہ اگر میں ایمان لاتا ہوں اپنے رب پر تو ضروری نہیں ہے کہ میں دنیا کے انکشافات نہ کروں، بلکہ مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ رب پہ ایمان لاتے ہوئے اس کی مخلوق میں انکشافات کیے جائے. اس لیے کہ چرچ کے نزدیک
کرسچینٹی کے نزدیک یہ عقیدہ تھا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو بائبل پر تو انکشافات کرنا حرام ہے، ممنوع۔ انہوں نے کہا نہیں، اور ان کی کتاب پڑھ کر یورپ نے سب سے پہلے یہ ترقی کی کہ کہا مذہب کو الگ کر دو، اس لیے کہ مذہب اجازت اگر نہیں دیتا دین میں تو ہم دنیا کی علم کی، تو انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دین پر بھی چل سکتے ہیں، عقیدہ توحید بھی قائم رکھ سکتے اور ساتھ میں انکشافات، یہ اس کی نفی نہیں کرتے، اس لیے کہ چرچ یہ سمجھتا تھا اگر کوئی انکشافات کرے گا تو بائبل کی نفی ہو جائیں گی، اس کا اپوزٹ چلے جائیں گا۔ اسی طرح ابن فرناس، عباس ابن فرناس، یہ بہت مشہور سائنسداں گزرے ہیں مسلمانوں میں سے، جو فادر آف ماڈرن ایویشن، جتنے بھی جو آج جہاز اڑ رہے ہیں یہ ان کی دین ہے، اس لیے کہ پہلے انسان تھا، اس نے سوچا کہ انسان اڑ سکتا ہے ہوا میں، نہ صرف اڑ سکتا ہے بلکہ الگ الگ آلات کے ذریعے تجربات بھی کرتے ہیں، انہی تجربات میں بہرحال ان کی وفات بھی ہو گئی۔ تجربات کرتے تھے کہ کیسے انسان اڑ سکتا ہے، گلائڈرز انہوں نے بنائے اور مختلف چیزیں، جس کو لیونارڈو ڈا ونچی نے اپنی پینٹنگز کے اندر وہ کیا۔ لوگ کہہ رہے دیکھو لیونارڈو کتنا بھاری ہو گیا تھا، کیسی کیسی پینٹنگز بنا رہا ہے، جو چیز آج ایجاد ہوئی ہیلی کاپٹر جب بنا رہا ہے یہ اس نے ایجاد نہیں کی تھی میرے بھائی، اس نے مسلمانوں کو دیکھا تھا، ان کے انکشافات دیکھ کر اس نے یہ چیزیں یورپ میں دی، دیکھو مسلمان کیا کیا تجربات کر رہے اور تم کہاں اپنے اندروں پڑے ہو، اپنے ڈارک ایجز سے، اس اندھیرے دنیا سے نکلو اور دیکھو مسلمانوں کے اسپین میں کیسے کیسے تجربات کر رہے ہیں، وہ دیکھو ان کو جو شام میں کیسے تجربات کر رہے ہیں، وہ دیکھو بغداد میں کیا کیا نئے انکشافات کر رہے ہیں، وہ جاؤ سیکھو ان سے۔ تو وہ پینٹنگ بنا کے دیا کرتا تھا، جس سے تبدیلی آئی یورپ میں، ان کا رینیسانس، یہ مسلمانوں کی دین ہے، یورپ کو کی رینیسانس، ان کی تبدیلی اور چرچ کے جو شکنجوں سے یورپ بچا مسلمانوں کی دین ہے۔ اسی طرح مسلمان انکشافات کر رہے ہیں، یہ 1000 سال آگے یہ قوم چلتی تھی دوسری قوم سے، آج کا معاملہ بالکل الٹ ہے، آج ان کی دین اور ان کی بھیک پر ہم منحصر ہے، اگر یہ ہم کو دے دے تو فلاں ہو جائے، حتیٰ کہ ایک سادہ سا پیراسیٹامول ہوتا ہے نا، پین کلر ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، کسی کوئی بھی ان پڑھ بھی رہا تو بولتا ہے اگر بدن درد کر رہا فلاں ہو رہا پیراسیٹامول لے لو، ہے نا، بولتے ہیں۔ ایسا کوئی مسلم ملک نہیں ہے دنیا میں جو پیراسیٹامول پروڈیوس کرتا ہے، معلوم ہے 2 روپے کی گولی ہوتی ہے، بلکہ 2 روپے میں ہول سیل میں 100 بھی گولیاں آتے ہیں، لیکن ایک بھی مسلم ملک نہیں ہے جو پیراسیٹامول جیسی چھوٹی چیز بنا سکے۔ جب امریکہ نے عراق پر صدام کی پہلی جنگ کے بعد جو ہے ایمبارگو لایا، کہا کہ ان کو جو ہے بند کر دو، اس نے ان کو دوائیں دینا بند کر دی، جس سے ہزار مسلمان مرتے رہے سالوں سال تک، معلوم ہے، جو اس نے امبارگوز لاگو کیے تھے۔ صرف پیراسیٹامول جیسی دوا نہیں بنا سکتے ہم، جو اتنا عام پین کلر ہے کہ آپ کو اس کا جو ہے دوا 2 روپے میں گولی، 2 روپے میں پتا ملتا ہے آپ کو اس کا پیراسیٹامول۔ تو آج ہم ان کی بھیک پر منحصر ہے، وہ اگر دے دے تو ہم زندہ رہیں گے، وہ نہ دے تو ہم مر سکتے، یہ حالت ہوگی ہماری۔ ہم اپنے جو ہے قدموں پہ نہیں، آج گھٹنوں پہ نہیں بلکہ ہاتھوں پہ بھی نہیں، میں کہہ سکتا ہوں بس پڑے ہیں، رینگنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ یہ ہمارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے دنیا کو چلنا سکھایا، انہیں سکھایا کہ یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف نہیں، انہیں سکھایا کہ سوچو زمین و آسمان میں غور و فکر کرو، انکشافات ایجادات کرو۔ اسی طرح الگیبر، کون نہیں پہچانتا الگیبر کو، the father of modern chemistry، جابر ابن حیان، سب جانتے الگیبر کو۔ فرق اتنا ہے کہ انگلش نام ان کا الگیبر ہے اور اصل عربی نام جابر ابن حیان۔ انہوں نے کیمیا کے اندر نئے نئے انکشافات کیے، نئے نئے تجربات کیے اور ایسی بنیادی چیزیں بتائی جس سے آج ماڈرن کیمسٹری جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر اس کی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے الحزن، آپ یہ نام بھی سنیں گے، نیٹ پر دیکھے ہوں گے آپ نے، ابن الحیثم، یہ ایک وہ شخص ہے جس نے جو ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں فادر آف ماڈرن آپٹکس۔ آپٹکس ہوتے ہیں نا، چشمے جو لگا رہے ہیں، کیمرے جو چل رہے ہیں، آپ کیمرہ موبائل میں لے رہے ہیں، تمام چیزوں کے یہ بانی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ پہلے تھے جنہوں نے سب سے پہلا کیمرہ بنایا تھا، پن ہول کیمرہ، اس لیے کہ انہوں نے یہ یاد کیا کہ روشنی جو ہے سیدھا چلتی ہے، روشنی ٹیڑھا میڑھا نہیں چلتی۔ انہوں نے پہلی بار انکشاف کیا جب روشنی سیدھی چلتی ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ جب روشنی سیدھی چلتی ہے اور ایک چھوٹے سوراخ کی طرف جاتی ہے تو اس میں جا کر وہ جو ہے ڈیویٹ ہوتی ہے اور اس کے برعکس عکس سامنے کی طرف بناتی ہے، مطلب اگر کسی سوراخ میں جائیں گی تو سیدھی چیز ادھر عکس الٹا بنائیں گی۔ اور انہوں نے پہلی بار پن ہول کیمرہ بنایا۔ یہ کیا کرتے تھے، ایک چادر، ایک کمرہ بناتے تھے جو اندھیرے میں ہوتا تھا، پورا اندھیرا حصہ، اور اس میں ایک باریک سوراخ کرتے تھے، جس سوراخ سے جب روشنی آتی تو سامنے کی چیزوں کا عکس اس دیوار پہ الٹا پڑتا، ایک امیج بنتی، فوٹو بنتی سامنے۔ تو پہلا انہوں نے انکشاف کیا، اور آنکھیں کیسا دیکھتی ہے پھر اس سے پتا چلا، آنکھ بھی الٹی چیز کو سیدھا اور سیدھی چیز کو الٹا دیکھتی، سمجھ رہے؟ اور اس سے انہوں نے آپٹکس ایجاد کیا، جس سے آج انسانیت کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ چشمہ ہر شخص لگاتا ہے نا فائدے کے لیے، ابن الحیثم کو ثواب جاتا ہوں، انہوں نے ایجاد کیا تھا کیا کیسے کام کرتی، اور اگر کمزور ہو جائے تو کیسے اس کو آپٹکس کے ذریعے، شیشوں کے ذریعے اس کو دیکھنے کے لیے وہ کیا جائے۔ اسی طرح کیمرے کی ایجاد انہوں نے کی، اور کیمرہ لفظ خود عربی سے آتا ہے القمرہ، جس کا معنی ہوتا ہے اندھیرے میں ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہوتا ہے، قمر کہتے ہیں قمرہ، اسی سے کیمرہ لفظ، اسی لفظ کے ساتھ وہ جو عربی سے ہی نکل کر انگلش زبان میں آ گیا کیمرہ۔ تو یہ مسلمانوں کی ایجادات ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر جن کو آج صرف آہیں بھر سکتے ہیں،
دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کی وراثت ہے جو انسانوں نے لے کر اس سے فائدہ اٹھایا، انکشافات کیے، اس پہ تجربات کیے اور اتنے آگے بڑھے۔ یہ پہلے شخص تھے ابن الہیثم جس نے یہ کہا کہ ہر بار کوئی بات کہہ دے سننا ضروری تھوڑی، ہم خود تجربات کریں، اور تجربات اور کرتے رہے اور چیلنج کیا پوری گریک سائنس کو جو تجربات نہیں کرتی تھی۔ گریک سائنس یہ کہتی تھی کہ آنکھوں میں سے ایک روشنی نکلتی ہے جو چیزوں پہ جا کے لگتی جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا فالتو بات ہے یہ، اگر آنکھوں سے کوئی روشنی نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم چیزیں دیکھ پاتے تو رات میں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم؟ انہوں نے کہا نہیں، روشنی ہوتی ہے جو چیزوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں جاتی ہے، نہ کہ ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے۔ پہلی بار انہوں نے گریک سائنس کو چیلنج کیا، کہا یہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور نئے نئے فلسفات دیے، نئی نئی سوچ دی، نئے نئے ایجادات کیے، ایسی ایجادات جس سے انسانیت کے کئی فائدے ہوئے۔ ایک میں خالی رکھنا آپٹکس، فادر آف ماڈرن آپٹکس۔ اسی طرح الخوارزمی، کون نہیں پہچانتا الخوارزمی کو، جن کے نام سے الگوریتھم، جو بھی سائنس پڑھا ہو اور بالخصوص سائنس جو ٹیکنالوجی کا ہو، الگوریتھمس ہوتے ہیں نا، ال تو آ گیا تو سمجھ جائیے ہمارے باپ دادا کچھ نہ کچھ ہے، ال آ گیا لفظ لگا ہوا کہ ہماری دین نہیں، ال لگا ہوا ہوتا ہے نا، الگوریتھمس الخوارزمی کی دین ہے کہ انہوں نے کہا کسی بھی پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسٹیپس باندھنا چاہیے، اس کی ترکیب حل یہ ہونا چاہیے، اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اسٹیپ 4، الگوریتھمس کی شکل دی، انہی کے نام سے منسوب ہے الگوریتھم الخوارزمی۔ اور یہ انہوں نے الجبرا کی بنیاد ڈالی۔ میں نے کہا نا آ گیا تو ہماری دینے سمجھ جانا، الجبرا سبجیکٹ ہوتا ہے نا میتھمیٹکس کا، 4th اسٹینڈرڈ سے شروع ہوتا ہے الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، پھر مختلف بہرحال آگے بڑھتے ہیں شعبے۔ الجبرا ان کی کتاب تھی، جب ایسے مشکلات آنے لگی کسی چیز کے حل کرنے میں تو انہوں نے کہا کہ ایک کتاب لکھی کہ جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پر 3x + 3y = 6، اب یہ کیسا حل کیا جائے، اس لیے کہ نیچے والا ایکویشن ویسا نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا الجبر والمقابلہ، ایک کتاب لکھی، زبردستی لا کر اس کے مقابلے کو کھڑے کر دو، الجبر والمقابلہ۔ پھر وہ دونوں کو، اوپر والے اور نیچے والے کو، تینوں کو 3 سے ضرب دے، انہوں نے کہا تو اوپر کا 3 سے ضرب، نیچے بھی 3 سے ضرب، دونوں ہو کے ایک کٹ ہو جاتا ہے سم۔ تو کہا الجبر والمقابلہ، زبردستی لاؤ، ہے نہیں وہاں، اور اس کو کھڑا کر دو اس کے مقابلے میں۔ ایک کتاب لکھی اور پورا اس کا حل دیا، جس سے وہ پورا فن الجبرا کہلایا۔ اس کا معنی ہوتا زبردستی، بالجبر بولتے ہیں نا، یا بالجبر جو عربی میں ہوتا ہے، یا بالجبری جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، یہ الجبرا کہ زبردستی لا کے کھڑے کر دو چیزوں کو، ہنسوں کو دوسروں کے سامنے۔ تو دیکھیے مسلمانوں کی دین ہے، اور پتہ نہیں ایسی اتنی چیزیں کہ مجھے بتانا ممکن نہیں ہے۔ کچھ آج کی جو انگلش اچھی گواہی دیتی ہے، جو مسلمانوں کی ایجادات ہے، ان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ سب ہے۔ زینت ہم سب سنتے ہیں، زینت ستارے کو کہتے ہیں، جو عربی لفظ ہے۔ شوگر ہے، سکر ہے، کاٹن ہے، یہ سب عربی الفاظ ہے۔ لیمون ہے، لیمبو، لیمن جس کو کہتے ہیں، اور ان گنت آپ کو چیزیں ملیں گی جو مسلمانوں کی دین ہے انسانیت کے لیے یاد رکھیے۔ لیکن آج ہم تمام نے اس چیز کو یہ کہہ کے چھوڑے تو عصری علوم، یہ بڑے بڑے امام بھی تھے اپنے مسلک کے اور دین کے سمجھ بھی رکھتے تھے، اور ساتھ میں بڑے بڑے سائنسداں بھی، کوئی اس میں فرق نہیں تھا۔ ایک مسجد جب ہوتی اس زمانے میں تو مسجد ہوتی تو ایک انسان راحت پاتا، مسجد میں اس کو معلوم ایک لائبریری ہوں گی، ایک مسافر خانہ ہوگا، ایک اسپتال ہوگا، اور ہمارے سیکھنے کے لیے علم کا ایک ذریعہ ہوگا۔ غیر مسلم بھی آ کر مسجد میں علم سیکھتے، اس لیے کہ مسجد ہی ایک جگہ تھی جہاں علم بانٹا جاتا۔ یورپ جہاں اندھیرے میں رہتا تھا، وہاں مسلمانوں کے شہروں کے اندر اسٹریٹ لائٹس جلتی تھی۔ یہ ان کی ایجادات، یہ ان کے انکشافات تھے۔ پھر آج ہم اتنے پیچھے کیوں ہو گئے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، آج کیوں پیچھے ہو گئے؟ میں اس کی وجہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ عیسائیت نے، کرسچینٹی نے، یورپ نے جب دیکھا کہ پیپسی جو پوپ ہے، ان کا بڑا جو رہنما ہے کیتھولک چرچ کا، اگر اس کی بات مانے تو ہم انکشافات نہیں کر سکتے، اور بائبل پر جب تک چلے تو بائبل حکم نہیں دیتی انکشافات کا، اس لیے کہ بائبل میں بہت سی سائنٹیفک غلطیاں ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا بائبل کو جب تک نہ چھوڑے ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم مسلمانوں کو بھی لگا ہاں جب تک ہم بھی قرآن حدیث کو نہیں چھوڑتے ہم بھی اجازت نہیں کر پائیں گے، اور ہم نے بھی قرآن حدیث کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے ان کا اور ہمارا اصول الٹ ہے، جب تک وہ اپنی کتاب کو تھام کر رکھیں گے وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جب ہم اپنی کتاب کو چھوڑیں گے ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اصول ان کے اور ہمارے لیے الٹا ہے۔ جب تک انہوں نے اپنی کتاب کو تھاما وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکے، جب چھوڑا تو آگے بڑھے۔ جب تک ہم نے اپنی کتاب کو تھاما ہم دنیا میں آگے رہے، جس دن چھوڑا اس دن سے ذلیل اور خوار ہوئے۔ یہ معاملہ الٹا یاد رکھیں۔ تو ہم کو بھی لگا اگر ماڈرن بننا ہے، ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے تو قرآن حدیث کو چھوڑو تو ہوگا، دین کو چھوڑو تو ہوگا۔ نہیں، یاد رکھیے ہمیں اس کو پکڑنا ہے تبھی آگے بڑھیں گے، اور جو لوگ دین جانتے ہیں وہی تو صحیح انکشافات و ایجادات کریں گے، جو اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں اللہ انہی سے تو پھر کام بھی لیتا ہے۔ تو آج ہم اس علم میں پیچھے اس لیے کہ ہماری جہالت ہے۔ میں آخری میں اپنی بات ختم کروں گا ایک چھوٹا سا اسپیچ کا، ایک تقریر کا حصہ رکھتے ہوئے، جو ایک مشہور اور معروف شخصیت مسز کارلٹن فیورینا، جو کہ ہیولٹ پکارڈ HP بہت مشہور اور معروف کمپنی، سب جانتے ہیں، کمپیوٹرز، پرنٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیولٹ پکارڈ کی یہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھی، اور اس خاتون نے ایک اسپیچ دی تھی جو آل کمپنی مینیجرز کی جو ہے
میٹنگ تھی کہ پورے کمپنی کے مینیجرز کو جمع کیا گیا تھا, پورے دنیا سے ورلڈ وائڈ مینیجرز میٹ تھی. اس کے اندر یہ سی ای او تھی اس زمانے میں, چیف ایگزیکٹو آفیسر تھی, اس کو اسپیچ کا موقع ملا. اسپیچ اس نے دی 26 ستمبر 2001 کو, اور 11 ستمبر 2001 کو واقعہ ہوا تھا. 26 ستمبر 2 ہفتے بعد سمجھ لیجئے وہ جو ٹوین ٹاور کا واقعہ ہوا تھا وہ 11 ستمبر کا تھا. اس نے 26 ستمبر کو امریکہ میں ایک اسپیچ دی ایچ پی کے پورے آل مینیجرز میٹ کے اندر, اور یہ کہتی ہے, دیکھیے اس کی اسپیچ انگلش میں, میں انگلش میں رکھتے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیا کہتی ہے دیکھیے مسز کارلٹن فیورینا, وہ کہتی ہے, There was once a civilization that was the greatest in the world. It was able to create a continental superstate that stretched from ocean to ocean, from northern climes to tropics and deserts. Within its domain lived hundreds and millions of people of different creed and ethnic origins. آگے وہ کہتی ہے, One of its language became the universal language of much of the world, the bridge between the people of 100 lands. Its armies were made up of people of many nationalities, and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. Its architects designed buildings that defied gravity. Its mathematicians created the algebra and algorithm that will enable the building of computers and the creation of encryption. Its doctor examined the human body and found new cures for disease. Its astronomer looked into the heaven, named the stars, and paved the way for space travel and exploration. Its writer created hundreds and thousands of stories of courage, romance, and magic. Its poet wrote of love when others before them were too steeped in fear to think of such things. When other nations were afraid of ideas, this civilization thrived on them and kept them alive. When censors threatened to wipe out knowledge from the past civilizations, this civilization kept the knowledge alive and passed it to others. آگے وہ کہتی ہے, while modern Western civilization share many of these traits, this civilization I am talking about was the Islamic world from the year 800 to 1600 Christian era, which included the Ottoman Empire and the courts of Baghdad, Damascus and Cairo, and enlightened rulers like Solomon the Magnificent. آگے وہ کہتی ہے, although we are often unaware of the in-depthness of this other civilization, its gifts are very much a part of our heritage. The technology industry would not exist without the contribution of Arab mathematicians. یہ اسپیچ بہت ہمت, بہت جسارت کی چیز ہے. جہاں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے یہاں شرما رہے تھے, جو واقعہ وہاں ہوا. یہ خاتون جو عیسائی ہے, اس نے ڈٹ کر 2 ہفتے بعد ٹوین ٹاور کے بلاسٹ کے ایک تقریر میں دنیا سے اعلان کیا اور کہا, اور اس نے شروعات یوں کی, ایک زمانہ تھا, ایک قوم گزری ہے جو دنیا میں سب سے بہترین قوم تھی. اب اس نے نام نہیں لیا, سب سے بہترین قوم تھی. یہ وہ قوم تھی جس نے ایک ایسی حکومت قائم کی جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم, اور ایک پہاڑی علاقے اور جنگلات اور تمام دیگر جو ایسی زمینات ان کے پاس تھی. ان کے اس حکومت کے اندر جو ہے ہزاروں اور لاکھوں لوگ رہتے تھے جو مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے. اس کی زبان دنیا کی جو ہے عالمی زبان بن گئی تھی. اور پھر آگے کہتی ہے, یہ ایک جو ہے بہت سی قوموں کے بیچ میں ایک جو ہے تعلقات قائم کرنے کی وجہ بن گئی تھی اس کی زبان. اس کی جو فوجیں تھی, وہ فوجیں جو ہے اس کے اندر جو فوجی تھے وہ کئی مختلف ممالکت کے مختلف نیشنلٹی اور ان کے پاس نیشنلٹیز تھے, اور جو حفاظت ان کی فوجیں کرتی, جو حفاظت انہوں نے دی, ایسی حفاظت دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی, کسی فوج نے کسی کو دی. اور ان کا تجارت جو تھی وہ امریکہ سے لے کر جو شمالی ہے ساؤتھ امریکہ سے لے کر جو ہے چائنا تک اور تمام بیچ کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی. یہ جو قوم تھی, یہ جس چیز سے چلتی تھی وہ ان کے خیالات تھے, ان کے شافات تھے, ان کے انوینشنز تھے, ان کے یہ خیال تھے. اس لیے یاد ہے کہ کسی بھی چیز کے بننے سے پہلے خیال اور آئیڈیاز ہی مین ہوتے ہیں, سوچ ہونا, پھر اس کے بعد چیز بنتی ہے. کہا یہ قوم جو انکشافات پر چلتی تھی, انوینشنز ان کی جو فطرت میں مزاج تھا, اور وہ کہتی ہے ان کے انجینئروں نے ایسی عمارتیں بنائی جو زمین کی کشش قوت کے خلاف تھی, بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے. اور اسی ساتھ ان کے جو
علم ہندسا والے تھے, میتھمیٹکس جو جاننے میتھمیٹیشنز تھے, انہوں نے الجبرا جیسے سبجیکٹس بنائے, الگوریتھم جیسی چیز بنائے جو آگے چل کر کمپیوٹر کے بنانے میں, اور انکرپشن جس کی وجہ سے آج ڈیٹا سیو جاتا ہے نا آپ کا ادھر سے ادھر, اس کی ٹیکنالوجی ایجاد ہو سکی. آگے وہ کہتی ہے ان کے جو طبیب ڈاکٹرز تھے وہ انسانی جسم کو جانچتے اور نئے نئے علاجات نکالتے ان بیماریوں کے. ان کے جو علم فلکیات رکھنے والے لوگ تھے زمین آسمان میں غور کرتے, وہ تاروں کو نام دیتے, اور وہ ذریعہ بنی آج کے دور کے سیٹلائٹ اور دیگر اسپیس ایکسپلوریشن کا جو آج ہم انکشافات کر رہے ہیں اس کی وجہ بنی. ان کے جو مصنف تھے وہ کتابیں لکھتے تھے, کہانیاں لکھتے تھے, کہانیاں جو جسارت, ہمت, طاقت, قوت کی, محبت کی اور اس طرح کی چیزیں لکھتے. ان کے جو شعراء تھے وہ محبت کے بارے میں کہتے. یہ وہ زمانہ تھا جب دوسرے اس کے کہنے کے لیے بہت زیادہ خوفزدہ اور ڈرتے تھے کہ ایسی شاعری ہم کیسے کریں. اسی طرح وہ آگے کہتی ہے جب دوسرے لوگ, سوچنا بھی ان کے لیے خوف تھا. عیسائیت میں سوچنا کہ میں کچھ کروں خوف تھا, اس لیے کہ جب سوچنا بھی محال تھا, یہ قوم تو سوچ پر جیا کرتی تھی. ان کے خیالات میں جیتے تھے, مطلب جو سوچتے تھے وہ یاد کرتے تھے, یہ اس پہ جیتی تھی. جب دنیا اس چیز پر آ چکی تھی کہ پچھلے قوموں کا علم مٹا دیا جائے, اس لیے کہ چرچ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جتنا گریک علم ہے, گریک نالج ہے, سب جلا دیا جائے. یہ مسلمان تھے, مسلمان امام, اس نے کہا یہ قوم تھی جس قوم نے اس علم کو بچا کر رکھا اس دور میں جب لوگ اس کو مٹانے کے اوپر تلے ہوئے تھے. اس قوم نے اس علم کو باقی رکھا اور دوسری قوموں تک اس کو پہنچایا. پھر وہ کہتی ہے بہت ساری چیزیں جو آج کی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں اس قوم کی دین ہے جو قوم جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں, کہا وہ اسلامک ورلڈ ہے, اسلامی قوم ہے, وہ مسلمان ہے جس نے 8ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک دنیا کو جو مشعل راہ دکھائی, اور اس کے اندر عثمانی خلیفہ اور بغداد کے جو ہے بغداد, اور اسی طرح شام اور قاہرہ مصر کے جو ہے یہ لائبریریز, کتب خانے, ان کے کورٹس اور ان کی تمام چیزیں تھی اس میں. اور ایسے اچھے حکمراں جیسے کہ سلیمان الکونان جس کو کہتے ہیں, یہ عثمانی خلیفہ تھے, سلیمان دی میگنیفیسنٹ. پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم کو ملی ہے اس قوم سے, حالانکہ ہم جانتے ہیں پھر بھی ان کے احسان مند ہم نہیں ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے حالانکہ ان کی یہ دین آج ہمارا حصہ ہے ہمارے کلچر کا, امریکہ کے کلچر کا. پھر کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی انڈسٹری آج وجود میں نہیں ہوتی اگر مسلمان سائنسدان نہیں ہوتے. کیونکہ اس کا آئی ٹی سے تعلق تھا, وہ ایچ پی کی سی ای او تھی. اس نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج جس کمپنی کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ کسی کا احسان ہے ہم پر, جس قوم نے ہمیں دیا ہے وہ مسلمان تھے. تو اندازہ لگائیے کہ جسارت سے اس نے جو ہے 2 ہفتے بعد جبکہ مسلمان کا نام لینا جو ہے ایک برا بات سمجھی جا رہی تھی, اس میں امریکہ میں اسپیچ دی اور کہا یہ قوم اس طرح سے. تو لوگ ہمیں جانتے ہیں, لوگ ہمیں پہچان رہے ہیں, سوائے اس کے کہ ہم سو رہے ہیں. لوگ ہم کو جگانا چاہتے ہیں. یہ بات کیا بتا رہی ہے؟ ماضی میں ہمارے آبا اجداد نے بہت سارے تجربات, بہت سارے انکشافات, بہت سارے کارنامے, چاہے وہ دینی علوم میں ہو چاہے دنیاوی فن میں ہو, دونوں میں دکھائے. آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہم ڈٹ جائیں اس چیز پر. جو طالب علم اسکول جاتے ہیں, جو بچے اسکول جاتے ہیں, یہ علم بھی اس نیت سے حاصل کرے کہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. اور ساتھ میں والدین جہاں دنیاوی علم سکھاتے ہیں, دینی علم کو اتنی ہی ترجیح دے بلکہ اس سے زیادہ ترجیح دے کہ میرا بچہ جہاں ایک زبردست حافظ قرآن ہو وہیں ایک زبردست جو ہے کسی فن کا, دنیائی فنون کا مہارت بھی رکھتا ہو. آج امت کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو جہاں دین میں مہارت رکھتے ہوں وہیں دنیا میں مہارت رکھتے ہوں, چاہے معاملہ پھر دینی کیوں نہ ہو. آج بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو درپیش ہوتے ہیں لوگوں کو. لوگ جاتے ہیں بڑے لوگوں کے پاس کہ بھائی فلاں کا حل چاہیے, ان کو اس کا حل معلوم نہیں, اس لیے کہ وہ چیز جو چل رہی ہے ان کو اس کا علم نہیں, وہ چیز کیا چل رہی ہے. مجھے شیئرز خریدنا ہے, شیئر مارکیٹ ایسا چلتا ہے, وہ کہتے ہیں میرے کو نہیں معلوم, حرام دکھتا میرے کو یہ, اس لیے کہ شیئر مارکیٹ کیا ہوتا ہے ان کو علم ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں بات کہنے کے لیے اس فن کا علم بھی تو ضروری ہے. تو ہمیں اگر دنیا میں رہنا ہے اور دین پر چلنا ہے تب بھی ہم کو یہ دنیا جاننا ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر جینا بھی مشکل ہے ہمارا. صحیح علم تک پہنچ نہیں پائیں گے, کیا ہمارے خلاف ہے, کیا ہمارے حق میں نہیں جان پائیں گے, اور پھر محتاج ہو جائیں گے, کمتر ہو جائیں گے, بدتر ہو جائیں گے. اور جو حالت بہرحال ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ علم کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے دینی اور دنیاوی جو آج ہم پر قومیں تسلط کر رہی ہے, چاہے جس بھی نام سے ہو. آج واقعات آپ کے سامنے بھرے پڑے ہیں, چاہے مثال جو ہے افغانستان کی لے لے, چاہے مثال جو ہے یورپ کے دیگر ممالک کے لے لے, چاہے مثال جو ہے آج کے لیبیا کی لے لے, چاہے مثال جو ہے یمن کے حالات کی لے لے, چاہے مثال جو ہے دیگر مختلف ممالک کے لے لے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھٹنوں پہ نہیں, اپنے ہاتھوں پہ نہیں, ہم رینگنا بھی بھول چکے ہیں کیسا رینگا جاتا ہے, اس لیے کہ آج ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے.
آج طاقت ان کے پاس ہے، اس لیے کہ علم پہ وہ حاوی ہے۔ ہم نے دنیا 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 کہہ کر وہ علم چھوڑ دیا، جس علم میں انہوں نے آج یہ مہارت حاصل کر لی کہ آج وہ جو چاہے جیسے چاہے انسانیت کو نقصان پہنچاتے، جبکہ امت مسلمہ تو دنیا میں بھیجی گئی تھی انسانوں کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے۔ قرآن تو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر لوگ تم کو پکارے مدد کے لیے تو ان کی مدد کے لیے جاؤ۔ آج تو حالت کی ہم پکار رہے لوگوں کی ہماری مدد کو آؤ۔